السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کرنوں کی پائل باندھ کر۔ ناول کی رائٹر ہیں افشا افریدی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اف یہ کلرڈ لینسز دیکھو تو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ علینا نے آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھیں تو فرط مسرت سے چیخ پڑی۔ ارمیلا نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا، واقعی براؤن لینسز اس کی آنکھوں کو بہت ہی خوبصورت بنا رہے تھے۔ اب بولو مس ارما، لگ رہی ہوں نا تم سے مختلف؟ علینا کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں فاتحانہ چمک دیکھ کر ارما کو ہنسی آ گئی۔ پاگل ہو تم تو، جانے تمہیں یہ نیا کمپلیکس کہاں سے لگ گیا ہے؟ اس نے ریولان کی شیشی بند کر کے اپنے پینٹڈ ناخنوں پر پھونک ماری۔ مجھ سے مختلف نظر آنے کا اتنا ہی شوق ہے نا، تو ایسا کرو کہ کاسمیٹک سرجری کروا کر اپنی شکل بروک شیلڈ جیسی بنوا لو، پھر تو یقیناً یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لو، مسئلہ حل کہاں ہوگا، بات تو تب بھی وہی ہوگی بھئی، اس طرح میری انفرادیت تو نہیں ہوگی نا؟ تم جیسی نہ لگوں گی تو اس جیسی لگنے لگوں گی۔ علینا نے اس کے مشورے پر برا سا منہ بنایا۔ یہ انفرادیت کی بھی تم نے خوب ہی کہی۔ ارے بھائی، مانا کہ جڑواں بہن ہونے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے جیسا حسین بنا دیا ہے، تب بھی تم تو تم ہو۔ علینا رضا اور میں ارمیلا رضا ہوں، یعنی ایک الگ شخصیت۔ اوف اللہ رے، خوش فہمی میڈم، حسین اگر آپ ہیں تو میں بھی آپ ہی کا پرتو ہوں۔ ارمیلا کے جملے نے اس کو جلا کر رکھ دیا۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر تم میرے ساتھ پیدا نہ ہوتی تو نہ جانے کیسی شکل و صورت کی ہوتی۔ شکر کرو اللہ نے میرے ساتھ پیدا کیا تو مجھ جیسا حسین بھی بنا دیا۔ ارمیلا اسے جلانے کو بولی تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ رہ گیا انفرادیت کا مسئلہ تو تمہارا وجود، تمہاری سوچ، تمہارا نصیب یقیناً مجھ سے مختلف ہے، اور یہی میری اور تمہاری انفرادیت ہے ڈیئر۔ اس نے دوسرے ہاتھوں کے ناخنوں پر برش پھیر کر تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ سب لفظی باتیں ہیں، ظاہر ہے میں اور تم ایک ہی شکل کی ہونے کے باعث ایک دوسرے سے منفرد نہیں۔ علینا نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ بہرحال ہم میں فرق تو موجود ہے نا؟ ارما مگن تھی۔ جی، وہ تب کر بولی، جسے ختم کرنے کے لیے امی مجھے اور تمہیں بچپن میں بالکل ایک جیسے کپڑے پہناتی تھیں، بلکہ شوز تک ایک جیسے ہوتے تھے۔ رہی صحیح کسر ہیئر سٹائل نے بھی پوری کر دی تھی۔ خیر، اس کا نقصان تو مجھے ہی ہوتا تھا نا، تمہارا کیا جاتا تھا؟ ارما نے سر اٹھا کر کہا تو علینا بچپن کے واقعات یاد کر کے ہنس پڑی۔ واقعی کتنا مزہ آتا تھا نا جب میں فنکشنز میں بچوں کو مار کر بھاگ جاتی تھی اور وہ تم کو علینا رضا سمجھ کر خوب پیٹا کرتے تھے۔ بڑی اچھی حرکتیں تھی نا جو اتنا خوش ہو رہی ہو۔ ارما نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ امی کتنا ہی یقین دلاتی، مگر ان بچوں کو ہرگز اعتبار نہ آتا اور یوں میرا بدلہ بھی اتر جاتا۔ اس نے گویا ارمیلا کی بات ہی نہیں سنی اور کھلکھلاتے ہوئے بولی، تم تو خیر ہو ہی فسادی بچپن سے، مجھے بھی خواہ مخواہ تمہارے کیے کی سزا بھگتنی پڑی تھی۔ ارمیلا کو پرانی باتیں یاد آئیں تو نرم نرم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ دیکھا، کم از کم ایک نقصان کا تو تمہیں بھی اندازہ ہوا نا؟ اب بولو، اگر میں تم سے منفرد تھی، الگ تھی، تو پھر بچوں نے تمہیں کیوں مارا، مجھے کیوں نہ تلاش کیا؟ علینا کا بحث کا موڈ تھا شاید، اور یہ تو اس کا من پسند موضوع تھا۔ جڑواں بہنیں ہونے کی وجہ سے دونوں کی شکلوں، قد کاٹ اور بالوں وغیرہ میں سر منہ فرق نہ تھا، اور یہی بات علینا رضا کی انفرادیت پسندی پر گرا گزر گئی تھی۔ توبہ ہے علینا، تمہارے سر میں تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بوجھ بھر دیا ہے۔ کچھ بھی کہتے رہو مگر تمہاری سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے۔ خود کا تو دماغ خراب ہی ہے، میرا بھی سر کھا گئی ہو۔ وہ اسے چھو کر آخر اٹھی گئی۔ یہ دیکھو امی، آج ہی یہ سوٹ لے کر آئی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جب وہ گلابی سوٹ لیے اندر آئی تو علینا لینسز اتار کر رکھ چکی تھی۔ ہائے کتنا پیارا لگ رہا ہے، کب لائی امی؟ علینا نے جھک کر سوٹ تھام لیا۔ گلابی سوٹ پر بلیک موتیوں کا کام بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج شام جب تم فہد بھائی کے ساتھ لینسز لینے گئی تھی، ارما نے اطلاع دی، تم پر بہت سوٹ کرے گا، ایسا کرنا شادی کے دوسرے دن یہی پہن کر آنا یہاں۔ اس نے اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد مشورہ دیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی بال بناتے ہوئے وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ویسے ارما، یقین نہیں آتا کہ 20 دن بعد تم طلال بھائی کے ساتھ رخصت ہو کر کراچی چلی جاؤ گی۔ علینا ہتھیلی پر ٹھوڑی ٹکا کر کچھ اس انداز سے بولی کہ اس کا دل بھی جدائی کا سوچ کر بھر آیا۔ چلو خیر، تمہیں تو اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ وہ سر جھٹک کر بالوں میں برش کرتے ہوئے لہجے میں بشاشت بھر کر بولی۔ وہ کیسے؟ ارے بھائی، اس دنیا میں نہیں تو کم از کم اس شہر میں تو تمہاری شکل والی صرف ایک ہی لڑکی ہوگی جس کا نام علینا رضا ہوگا۔ ارما نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا تو وہ بھی خلاف توقع ہنس پڑی۔ یہ تو ہے، خیر تم اس فضول ذکر کو چھوڑو۔ پتہ ہے آج میں ایک بیوٹیشین سے اپنے بال سیٹ کروانے کا بھی کہہ کر آ گئی ہوں۔ کیا؟ اس کی اطلاع پر سوٹ کو شاپر میں رکھتے ہوئے وہ چلا پڑی۔ آہستہ علینا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل ہوئی ہو، جانتی ہو امی جان حشر کر دیں گی۔ ارما نے اس کا ہاتھ ہٹا کر دبی دبی آواز میں اسے دھمکایا۔ جی نہیں، یہ تمہاری شادی یعنی خوشی کا موقع ہے اور میں اپنی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ امی کو سنبھالنے کا ذمہ فہد بھائی نے لے لیا، اس کی تم فکر مت کرو، یوں بھی میں کٹنگ تھوڑا ہی کرواؤں گی،
صرف ڈائی کرا کے لوز پمپ ڈلوا لوں گی۔ اس نے چوئنگم چباتے ہوئے انتہائی اطمینان سے اطلاع دی تو ارما سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اور ہاں سنو، اب میں براؤن لینسز مسلسل استعمال کروں گی۔ خدا کی قسم الینا، تم تو بالکل ہی باؤلی ہو گئی ہو۔ بھلا اب اور کتنی تبدیلیاں لاؤ گی خود میں؟ خدارا کہیں مائیکل جیکسن والا حال نہ کر لینا اپنا۔ سچ میرا دل اس معاملے میں بڑا کمزور ہے۔ وہ اسے سمجھا تو رہی تھی مگر ساتھ ہی یقین تھا کہ الینا پر اس بات کا 0% بھی اثر نہیں ہو رہا ہوگا۔ خیر اب میں اتنی پاگل بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی ضرور ہو۔ ارما نے انگلی کے اشارے سے اسے پاگل کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اچھا ہوتا اگر متاہر بھی یہی ہوتا، میرے ساتھ امی پاپا تمہیں بھی رخصت کر دیتے۔ ایک تو وہ بھی تمہاری طرح ہی سرفرا ہے، انکل کا اچھا خاصا اسٹیبلش بزنس چھوڑ کر میڈیکل کے پیچھے پڑ گیا، اب ہائر اسٹڈیز کی وجہ سے 1 سال تک پاکستان آ نہیں سکے گا۔ اس پر مستعد تمہاری یہ فالتو باتیں، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں میرے بعد تم بالکل ہی کریک نہ ہو جاؤ۔ ارما کے لہجے میں خدشے بول رہے تھے۔ ڈیئر ارمیلا رضا اور فرما، آپ میری اور متاہر کی فکر چھوڑ کر طلال بھائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پروگرام سیٹ کریں۔ فی الحال وہ زیادہ اہم کام ہے، رہی میں اور میری زندگی تو وہ بھی گزر ہی جائے گی۔ الینا نے اس کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے شوخی سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ 20 دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور شاپنگ وغیرہ میں یہ تمام دن گزر گئے، یہاں تک کہ ارمیلا کی مایوں کا دن بھی آ گیا اور اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ الینا دیکھو تو فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے۔ مایوں بیٹھی ارما نے اسے مخاطب کیا جو انتہائی جانفشانی سے اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ آج ارما کی مہندی تھی اور گھر میں ایک شور برپا تھا۔ فون کب سے بج رہا تھا مگر کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ تمام کزنز ادھر ادھر اپنے اپنے سنگھار اور تیاریوں میں مصروف گھوم رہی تھیں۔ رنگ و نور کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ گجروں اور پرفیوم کی خوشبوؤں نے عجیب سی مہک فضا میں بسا دی تھی۔ الینا بحری ہو گئی ہو کیا؟ ارما نے پیچھے سے اسے برش کھینچ مارا۔ اوفو ارما کی بچی، مجھے تیار ہونے دو، پاپا دیکھ لیں گے فون۔ وہ آئی لائنر لگاتے ہوئے قطعی بے فکری سے بولی۔ پاگل، آج جمعہ ہے، متاہر کا فون ہوگا، اس نے یاد دلایا۔ اوہ متاہر! الینا نے یاد آتے ہی چیخ ماری اور باہر کی طرف دوڑی۔ تھینک یو ارما، باہر سے اس کا نعرہ سنائی دیا۔ کمال ہے، مجھ سے مختلف ہونے کی باتیں کرتی ہے، بھلا مجھ میں اور اس میں کون سی بات یکساں ہے؟ جتنی بے تکلفی سے یہ متاہر سے بات کر لیتی ہے اور آؤٹنگ پر بھی چلی جاتی ہے، میرے لیے تو یہ سب سوچنا ہی ناممکن ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیٹھی سوچ رہی تھی، ارما الینا کہاں ہے؟ صہبا نے اندر جھانک کر پوچھا۔ فون سننے گئی ہے۔ اچھا تو تم ہی میرا گجرا باندھ دو اور چوڑیاں پہنا دو۔ اس کی اطلاع پر وہ اس کے پاس ہی آ گئی۔ اس نے گجرا لے کر اسے پہنانا شروع کر دیا۔ شینو بھابی اور امی کہاں ہیں؟ ارما نے پوچھا۔ آنٹی فہد بھائی کے ساتھ باہر کرسیوں وغیرہ کی سیٹنگ دیکھ رہی ہیں، صہبا نے جواب دیا۔ تم بتاؤ کراچی کب تک چلی جاؤ گی؟ پتہ نہیں، طلال کی امی سے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں ہوئی، اس نے نگاہیں جھکائے جھکائے کہا۔ کیوں، تم نے طلال بھائی سے خود نہیں پوچھا؟ صہبا حیران تھی۔ پاگل ہوئی ہو، میں کیسے بات کرتی ان سے؟ وہ آپ شرما گئی، ویسے ہی جیسے الینا متاہر سے کرتی ہے۔ بھائی متاہر ہمارا کزن ہے، جبکہ طلال کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں، صرف تصویر دیکھی ہے۔ یوں بھی الینا اور متاہر بچپن کے دوست ہیں، ساتھ کھیلے ہیں۔ ویسے بھی الینا ذرا روشن خیال لڑکی ہے۔ اس نے آخری چوڑی پہنا کر بات ختم کی۔ گویا تم ایک کنزرویٹو قدامت پسند لڑکی ہو، صہبا نے سر ہلایا۔ کسی حد تک، وہ مسکرائی۔ اتنے میں باقی کزنز نے اندر دھاوا بول دیا۔ الینا کو بھیجو، آنٹی کہہ رہی ہیں کہ ہار وغیرہ سیٹ کر لیں، وہ لوگ آنے والے ہیں۔ سمیہ نے اندر آ کر اسے تلاشا اور آئینے کے سامنے ایک مرتبہ پھر کھڑی ہو گئی۔ خدا کے لیے لڑکیوں، باہر آؤ، آئینے کو بخش بھی دو اب۔ شینو بھابی ہاتھ میں اسٹکس اور پھولوں کے ہاتھ لیے اندر آئیں۔ بھابی الینا فون سننے گئی ہے، اسے بلا لیں، جب تک میں یہ ہار سیٹ کر دیتی ہوں۔ ارما نے ان کے ہاتھ سے ہار لیتے ہوئے کہا تو وہ دروازے سے ہی پلٹ گئیں۔ سمیہ اور صہبا ان کا ہاتھ بٹانے باہر چلی گئیں۔ ذرا ہی دیر میں الینا روشن چہرے کے ساتھ وارد ہو گئی۔ کس کا فون تھا؟ اس نے ایک ایک ہار کھول کر اسٹک میں پیرو دیا۔ متاہر کا۔ سچ تمہیں بہت مبارکباد دے رہا تھا، ایمان سے بہت خوش تھا، مگر ساتھ ہی شرکت نہ کرنے کا افسوس بھی کر رہا تھا۔ کاش ٹیلی فون کے ساتھ ٹی وی بھی ہوتا تو مجھے دیکھ لیتا، وہ بے فکری سے کہکا لگاتی بول رہی تھی۔ کچھ شرم کر لو الینا، ایسی باتیں اتنے کھلم کھلا طریقے سے کہنا اچھا نہیں لگتا، اس نے گھرکا۔ او یو اسٹوپڈ گرل، وہ میرا منگیتر ہی نہیں میرا دوست بھی ہے، تم جانتی ہو میری اس سے کس قدر انڈرسٹینڈنگ ہے، الینا نے جلدی جلدی سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ پھر بھی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ارما نے سمجھانے کی بے ضرر سی کوشش کی۔ مائی فٹ، میں ایسے چھوٹے ذہن رکھنے والوں کی فکر نہیں کرتی، سمجھی تم؟ اور اب تم میری فکر چھوڑ کر اپنے بارے میں سوچو اور ذرا اپنے ذہن کو بڑا کرو، سمجھی؟ کراچی جیسے شہر میں ایسی دقیانوسی سوچ نہیں چلے گی۔ الینا نے فوراً اسٹکس اٹھائی اور اسے مشورہ دے کر آئینے میں خود پر تنقیدی نگاہ ڈال کر باہر نکل گئی تو اس کی سوچوں کا رخ بھی ایک مرتبہ پھر طلال احمد اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خیال کی طرف مڑ گیا۔ طلال اور اس کی پوری فیملی کراچی میں رہتی تھی۔ طلال کی امی نے اسے بڑے ماموں کے بیٹے کی شادی میں دیکھا تھا، جن کی بارات کے ساتھ وہ کراچی گئی تھی۔ انہیں وہ اس قدر پسند آئی کہ وہیں پرپوز کر دیا۔ امی پاپا نے کچھ وقت مانگا، بعد میں ماموں کے سمدھی کی
ضمانت پر یہ رشتہ طے ہو گیا۔ دیکھا تو انہوں نے علینا کو بھی تھا، مگر انہیں ارمیلا کا دھیما دھیما لہجہ اور نرم روی بہت پسند آئی تھی۔ علینا کے مقابلے میں وہ واقعی کم گو بھی تھی، جبکہ علینا کسی حد تک تیز مزاج، شوق اور برق رفتاری سے بولنے والی لڑکی تھی، اور انہیں طلال احمد جیسے سنجیدہ سے شخص کے لیے ارمیلا جیسی ہی لڑکی کی تلاش تھی، سو انہوں نے اسے منتخب کر کے اپنے بیٹے سے منسوب کر لیا۔ چند مہینوں میں ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور دونوں طرف سے کسی قسم کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی۔ طلال سے اس کی کوئی باضابطہ ملاقات نہ ہو سکی تھی، صرف تصویر ہی دیکھی تھی اور معاملہ طے کر لیا گیا۔ امی پاپا تو خاصے روشن خیال تھے، مگر ارما خود ہی یہ سب کچھ اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے اس مزاج میں بہت بڑا ہاتھ اس کی دادی کا تھا، جن کے پاس اس کا بہت بچپن گزرا تھا، جبکہ علینا کو پاپا اور امی کی طرف سے خاصی آزادی حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مطاہر اور علینا کے ملنے جلنے پر کوئی پابندی نہ تھی، جبکہ وہ خود طلال سے ملنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ باہر ایک رونق لگی تھی، اس نے کھڑکی کا پردہ اٹھا کر دیکھا۔ چہل پہل اور ہنسی قہقہوں نے ماحول کو انتہائی شگفتہ بنایا ہوا تھا۔ طلال کے گھر والوں نے یہاں ایک کوٹھی کرائے پر لے رکھی تھی، جہاں سے بارات کو آنا تھا۔ آج چونکہ مہندی تھی، لہٰذا ابھی تک طلال کراچی سے نہیں آئے تھے۔ گانوں کا مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ علینا اور شینو بھابی کی محنت خاصی رنگ لا رہی تھی۔ دلہن والے ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ابھی وہ انہیں دیکھنے میں مصروف تھی کہ آہٹ سن کر پلٹی۔ سامنے ہی اس کی بڑی نند صوبیہ کھڑی تھی۔ تو گیا چپکے چپکے باہر دیکھا جا رہا ہے، مگر میری جان طلال ابھی آیا نہیں یہاں۔ وہ خاصی خوش مزاج خاتون تھی، اس کو جیمتے ہوئے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں تو بس یوں ہی۔ وہ گڑبڑائی تو انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، تم تو نروس ہو گئی، چلو شاباش یہاں آ کر بیٹھو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ باہر تو توبہ غضب کا ہنگامہ ہے، میں نے سوچا موقع اچھا ہے، تم اکیلی ہو لہٰذا تم سے مل لوں، ورنہ ابھی تھوڑی دیر میں رسم کا ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ جی، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ علینا تو اندر آنے ہی نہیں دے رہی تھی، بس سمجھو آنکھ بچا کر آئی ہوں۔ وہ مسکرائی تو اسے بھی ہنسی آ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ علینا نے انہیں کتنا تنگ کیا ہوگا۔ بہت مختلف ہو تم علینا سے۔ اسے نرمی سے مسکراتا دیکھ کر یکدم ہی صوبیہ نے کہا تو وہ یوں ہی سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی نسبت تمہارا مزاج بہت دھیما ہے، اور طلال کے لیے تم جیسی لڑکی ہی ٹھیک رہے گی۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے آنکھیں گھما کر کچھ اس شوخی سے کہا کہ وہ شرما گئی۔ ارے صوبیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر تمہاری ڈھنڈیاں پڑی ہے۔ امی انہیں تلاش کرتی یہاں تک آ گئی تھی۔ بس آنٹی دیکھنے آئی تھی کہ کہیں آپ لوگوں نے علینا کی طرح انہیں بھی تو سر سے پیر تک بدل نہیں ڈالا۔ وہ ہنسی تو امی مسکرا دی۔ ارے وہ تو بس علینا کی ضدیں ہیں، ارما میری بڑی سیدھی بچی ہے۔ امی نے اسے گلے سے لگایا۔ ان کے جوہر تو اب شادی کے بعد ہی کھلیں گے، صوبیہ نے شوخی سے کہا۔ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، شینو بھابی نے اندر آتے ہوئے یقین سے جواب دیا۔ صوبیہ ہنس پڑی۔ بھئی جس نند کی باوت تعریف کرے وہ یقیناً اچھی ہوگی، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ ارے صوبیہ باجی، آپ یہاں آ گئی، حالانکہ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا۔ علینا دروازے سے ہی چلاتی آ رہی تھی۔ نکالیں جلدی سے منہ دکھائی۔ اس نے فٹ سے ان کے آگے ہنائی ہاتھ پھیلایا۔ جی نہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہوتی، صوبیہ نے جواب دیا۔ تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی کہ زبردستی آ کر دلہن کا چہرہ دیکھ لیں، وہ بضد تھی۔ بالکل ٹھیک، پیچھے سے آتی کزنس نے فوراً تائید کی۔ ارے بھائی میں کوئی دلہا تو نہیں، صوبیہ نے دامن بچانا چاہا، مگر ان کی بہن تو ہیں۔ شینو بھابی نے نندوں کا ساتھ دیا۔ ارما اور امی ان کی نوک جھونک پر مسکرا رہی تھیں۔ اوفو آنٹی، مجھے ان بلاؤں سے بچائیں۔ ان سے جان نہ بچتی نظر آئی تو انہوں نے امی سے مدد چاہی اور مصنوعی خوف سے بولی۔ چلو علینا تم سب تنگ مت کرو بہن کو، امی نے ان سب کو گھرگا۔ ہاں دیکھ لی صوبیہ باجی آپ کی دریا دلی، یقین نہیں آتا کہ آپ کسٹم کلیکٹر کی بیوی ہیں۔ سب نے مل کر ان کا ریکارڈ لگایا۔ لڑکیوں نے کہہ کر لگانے شروع کر دیا۔ امی کسی کام سے باہر جا چکی تھی۔ توبہ ہے علینا کی بچی، تمہیں کل بتاؤں گی آنا، ذرا مہندی لے کر ہماری طرف، صوبیہ ہنستے ہوئے بولی۔ دھمکی؟ علینا نے آنکھیں نکالی۔ جی نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، چلیں کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال تو منہ دکھائی نکالیں۔ علینا کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ توبہ ہے علینا تم سے، تو لو یہ پکڑو۔ انہوں نے پرس سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر اسے پکڑایا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، وہ قدرے مسکراتی۔ ارما نے پیچھے سے اسے چٹکی بھی لی، مگر اس نے توجہ نہ دی اور نوٹ لے لیا۔ یہ تو پہلی قسط ہے، کل رسم میں دوسری قسط وصول کروں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب لے لینا تم طلال سے جو لینا ہے، صوبیہ نے ٹھینگا دکھاتے ہوئے کہا اور باہر چل دی۔ بہت افسوس کی بات ہے علینا، ان کے جاتے ہی ارما نے اس کی گوشمالی کی۔ کیوں بھلا، یہ خوشی کا موقع ہے، ایسے موقع پر انسان کو دل کھلا رکھنا چاہیے۔ کیوں کزنس، اس نے سب سے تائید چاہی۔ آف کورس، سب نے مل کر جواب دیا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ رسم کا شور شروع ہو گیا اور وہ علینا اور دوسری لڑکیوں کی سنگت میں باہر چلی آئی، جہاں اس کی رسم شروع کی گئی۔ دوسرے دن گھر میں جیسے طوفان آیا ہوا تھا۔ شام کو مہندی لے کر جانا تھا، شام ہو چکی تھی مگر اب تک کوئی تیار نہ ہوا تھا۔ علینا دوپہر سے بال سیٹ کروانے گئی ہوئی تھی۔ ارما جتنا کام کر سکتی تھی کر لیا تھا۔ امی اور بھابی نے اسے سختی سے منع کیا ہوا تھا، مگر علینا کی غیر موجودگی میں اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ ارما
دیکھو یہ علینا کی بچی ابھی تک غائب ہے اور مہندی کی تھالیاں اب تک سیٹ نہیں ہوئی۔ شینو بھابھی گھبرائی ہوئی اندر آئیں۔ لڑکیوں میں سے کوئی مہندی میں ہاتھ ڈال نہیں رہا، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ آپ ایسا کریں مجھے دے دیں، میں خود سیٹ کر لوں گی۔ اسے علینا کی لاپرواہی پر سخت غصہ آیا۔ نہیں تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، میں کسی اور کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ کچھ سوچ کر باہر چلی گئی اور اس سے پہلے کہ بھابھی کسی اور کو کہتی علینا آ گئی۔ ہیلو ارما، اس نے دروازے سے اندر جھانکا۔ تم اب آئی ہو؟ ارما نے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جسے آرام سے کیچ کرتے ہوئے وہ اندر آ گئی۔ شکر کرو آ گئی، ایمان سے راستے میں زبردست ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ گیا، بس سمجھو مطاہر کی دعا تھی جو میں بچ گئی۔ اس نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ کر شوخی سے کہا۔ شرم کرو، اس نے غصے میں فلاور واز سے پھول نکال کر اس کو کھینچ مارے۔ صرف ایک وہ ہی تو تمہارا سگا لگتا ہے نا، اچھے بچے جیلس نہیں ہوتے۔ علینا نے اسے پیار سے چمکارا۔ بکو مت، بھابھی کب سے مہندی کی تھالیوں کے لیے پریشان ہو رہی ہیں، تم نے اب تک انہیں سجایا تک نہیں، اب آخری وقت پر چیخنے چلانے لگنا۔ او ہو، تھالیاں تو میں بھول ہی گئی۔ اس کی بات پر اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ علینا یہ لو سب سامان بھابھی نے بھجوایا ہے۔ صبح مہندی اور تھالیاں وغیرہ اٹھا لائی، اب یہ میں کروں مگر میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ اس نے احتجاج کیا۔ تمہاری یہی سزا ہے۔ ارما ہنسی اور پلاسٹک گلوز اسے پکڑائے۔ ذرا ہی دیر میں سب نے مل کر تھالیاں سجا لی۔ شینو اور علینا آپ سب لوگ باہر آ جائیں۔ پاپا نے آ کر سب کو گویا حکم دیا اور یوں رنگ و نور کا سیلاب وہاں جانے کو تیار ہو گیا۔ بھلا بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈارک پرپل کلر کے گھاگھرا سوٹ میں خوبصورت ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ اس پر براؤن آئی لینسز الگ غضب ڈھا رہے تھے۔ اس نے آئینے سے ہٹ کر پیچھے بیٹھی ارمیلا سے پوچھا۔ A1، اس نے بے ساختہ پرخلوص تعریف کی، بہت ہی پیاری۔ تھینک یو اینڈ سو نائس آف یو، وہ خوش دلی سے کارنش بجا لائی۔ آج میں پہلی مرتبہ طلال بھائی سے ملوں گی، سچ یہ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی ہے، مگر پتہ نہیں وہ کیسے مزاج کے ہوں گے، کہیں میری بے تکلفی کا برا ہی نہ مان جائیں۔ اس کے کھنکتے لہجے میں یکدم وسوسے جاگ اٹھے۔ نہیں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، اس نے گویا تسلی دی۔ انشاءاللہ، ویسے اچھا ہوتا کہ میں بھی امی ابو کے ساتھ پچھلے مہینے جا کر ان سے مل ہی آتی، خواہ مخواہ نروس تو نہ ہو رہی ہوتی، اور وہ خود بھی تو نہیں آئے۔ اس نے انگلیاں چٹکائی۔ خیر تم فی الحال یہ باتیں چھوڑو اور باہر جاؤ، امی تمہیں آوازیں دے رہی ہیں۔ ارما نے اسے باقاعدہ باہر دھکیلا تو وہ بھی اسے پیار کر کے باہر کی طرف چل دی۔ اور سنو پپو کو بھیج دینا، میں اکیلی ہوں یہاں۔ اس نے پیچھے سے آواز دی تو علینا اچھا کہتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، سب لوگ دھیرے دھیرے گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ علینا کے بال ڈائے ہو کر خوب ہی چمک رہے تھے۔ اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب واقعی اس میں اور ارما میں فرق کرنا انتہائی آسان ہو گیا تھا۔ علینا کی یہی انفرادیت پسندی شروع سے سب کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ آج وہ تیار ہو کر بے حد خوش تھی اور ارمیلا اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مطمئن ہو رہی تھی۔ گو کہ جڑواں تو وہ بھی تھی، مگر علینا کی طرح انفرادیت پسندی کا جنون اس کو نہ تھا، لہٰذا اسے کبھی شکایت نہ ہوئی۔ جبکہ علینا نے ہمیشہ اس بات کی وجہ سے خود کو کمپلیکس میں مبتلا رکھا کہ وہ اور ارمیلا ایک دوسرے سے ظاہراً مختلف نہیں، یہی وجہ تھی کہ دونوں شروع سے ہی الگ اسکول اور کالجز میں پڑھتی رہی تھی۔ یہ بھی علینا کی ضد کا نتیجہ تھا۔ سب لوگ چلے گئے تو اسے بھی آرام کرنے کا موقع مل گیا، اور یوں ہی لیٹے لیٹے جانے کا اس کی آنکھ لگ گئی۔ پپو اس کے پاس ہی بیٹھی جانے کیا کیا پڑھ کر دم کرتی رہی۔ کوریڈور میں باقاعدہ شور مچا ہوا تھا، ایک ہنگامہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سب کمرے میں ہلہ بولنے کو تیار تھے۔ پپو نے زبردستی ان سب کو باہر نکالا، وہ بھی جان بوجھ کر سوتی بن گئی۔ ان سب شریروں کی شوخیاں اور معنی خیز جملے سننے کی تاب نہ تھی اس میں، لہٰذا جاگنے کے باوجود آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ پپو اور شینو بھابھی سب کو زبردستی نیچے لے گئی۔ ان کے جانے سے کچھ خاموشی ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، یکدم علینا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم جاگ رہی ہوگی، اس کے بستر پر دم سے بیٹھتے ہوئے اس نے اطمینان سے کہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ ارے پوچھو گی نہیں کہ آج کا فنکشن کیسا رہا؟ جوتے کے اسٹریپ کھولتے ہوئے اس نے ارما کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پوچھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے۔ اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر واقعی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ ایمان سے ارما بے حد مزہ آیا۔ سچ طلال بھائی تو بہت ہی اچھے ہیں، اور ان کے سب گھر والے بھی، خاص کر ان کا چھوٹا بھائی بلال تو بڑی ہی پٹاخہ چیز ہے، ذرا بچ کر رہنا، بڑی چلتی ہوئی چیز ہے۔ ذرا ہی دیر میں اس نے فردن فردن سب کے بارے میں اسے الف سے لے کر یہ تک بتا ڈالا۔ ارے ہاں، وہاں سہیل بھی ملا تھا۔ بولتے بولتے اچانک ہی سے خیال آیا۔ کون سہیل؟ مطاہر کا دوست؟ ارما چونکی۔ ہاں وہی خبیث۔ علینا نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ مگر وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ ارما نے پریشانی سے پوچھا۔ سہیل کے ذکر پر وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، مجھ سے مطاہر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یقین کرو مجھے تو اس کی شکل سے ہی سخت نفرت ہے، ایسا کرارا جواب دیا ہے کہ تمام عمر یاد کرے گا۔ اچھا ہوا امی پاپا نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا، تمہارے عشق میں آئیں بھرتا تھا اور آج ایک نئی لڑکی کے ساتھ گھومتا پھر رہا تھا۔ علینا کا لہجہ زہر خند تھا۔ تم نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کہہ دی تھی؟ ارما نے متفکر لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، تم فکر نہ کرو، اب وہ منحوس اپنی شکل آئندہ نہیں دکھائے گا۔ یوں بھی مطاہر نے مجھے اس سے بات کرنے تک کو منع کر دیا ہے، مگر میں نے بھی
آج آخری مرتبہ اس کی طبیعت صاف کر دی، کیا یاد کرے گا؟ علینا اس کی زبردست بے عزتی کر آئی تھی، لہٰذا بہت خوش تھی۔ کیا طلال کے سامنے ساری بات ہوئی تھی؟ ارما کی پریشانی سے استفسار کرنے پر علینا نے اسے شوق نظروں سے دیکھا تو وہ بھی جھیم گئی۔ ارے نہیں بابا، وہ تو مجھے رسم کے بعد نظر آیا تھا، طلال بھائی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تم فکر مت کرو، اور آپ فوراً اپنی شکل ٹھیک کرو کیونکہ تم صرف کل تک کی مہمان ہو ہمارے گھر۔ چلو شاباش، فٹافٹ مسکرا دو۔ علینا نے آگے بڑھ کر اسے گدگدایا تو وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ ارما میری جان، جاگ رہی ہو ابھی تک؟ امی نے اندر جھانکا تو وہ دونوں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ جی امی، اس علینا کی بچی نے مجھے اٹھا دیا، ارما نے شوخی سے علینا کو دیکھ کر کہا تو احتجاجاً وہ اسے گھورنے لگی۔ دوسرا دن بیوٹی پارلر کے چکر لگاتے گزر گیا۔ وہ دلہن بن کر اسٹیج پر لا کر بٹھا دی گئی۔ آج اس کا حسن تمام خوبصورت چہروں کو دہلا رہا تھا۔ امی اور علینا نظر اتارتے نہ تھک رہی تھی۔ سہیلیوں اور کزنز کی چھیڑ چھاڑ اسے مغرور بنائے دے رہی تھی۔ اسی دوران نکاح کی خوبصورت رسم ادا کی گئی اور وہ ارمیلا رضا سے ارمیلا طلال بن گئی۔ اسی لمحے جانے کیوں اس کا دل بری طرح بھر آیا اور اس نے وہیں رونا شروع کر دیا۔ واٹر پروف میک اپ کے باعث میک اپ تو خراب نہ ہوا، مگر علینا کے غصے کی وجہ سے جلدی ہی اسے چپ ہونا پڑا۔ طلال کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ سب لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی، مگر ان کی طرف سے سنجیدگی سے بھرپور جواب سب کو خاموش کیے دے رہا تھا۔ رات گئے تک کھانے کے بعد بھی مووی اور فوٹوگرافز کا سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر مسز احمد نے امی پاپا کی اجازت سے رخصتی کرا لی۔ راستے بھر صوبیہ باجی سے چھیڑتی رہی۔ بلال بھی وقفے وقفے سے شوق فکرے کستا رہا۔ گاڑی وہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ طلال البتہ خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ کمرہ جہاں اسے لا کر بٹھایا گیا تھا بہت خوبصورت ڈیکوریٹ تھا۔ اصلی گلاب اور موتی کی مہک کمرے کی فضا کو معطر کیے ہوئے تھی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور گردن سیدھی کر کے بیٹھ گئی۔ تمام وقت سر جھکائے جھکائے اس کی گردن میں درد ہونے لگا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس نے جھٹ سر جھکا لیا۔ طلال اندر آئے تو دل اس قدر بے قابو ہو کر دھڑکا کہ وہ پریشان ہو اٹھی۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ وہ اندر آئے اور تمام کھڑکیاں کھول دی۔ اس نے حیرت سے سر جھکائے جھکائے انہیں دیکھا۔ اب وہ دراز میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ کئی منٹ تلاش پسیار کے باوجود انہیں ان کی مطلوبہ چیز نہ ملی تو وہ گھوم کر اس کی طرف والی سائڈ ٹیبل کے پاس آ گئے اور دروازے کھول کر پھر کچھ تلاش کرنے لگے۔ اس نے اس خاموشی اور ان کی جھنجھلاہٹ سے گھبراہٹ ہونے لگی، چنانچہ ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس کی مہین سی آواز گونجی تو طلال نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہاں سر درد کی ٹیبلٹ رکھی تھی۔ انہوں نے کندھے جھٹک کر ادھورا سا جواب دیا اور دوبارہ تلاش کرنے لگے۔ بالآخر آخری دراز سے وہ گولیاں برآمد ہو ہی گئی۔ پانی سے 2 ٹیبلٹ کھانے کے بعد انہوں نے اس کی طرف دیکھا جو اب تک ان کے ناقابل فہم رویے کے متعلق انجان تھی۔ یہ لائٹ آف کر دیجیے، میں سونا چاہتا ہوں۔ ان کی آواز میں عجیب بے خانگی تھی۔ اس نے حیرانی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی، وہ بس اسی قدر کہہ سکی۔ پلیز، طلال کے لہجے میں التجا سے زیادہ تحکم تھا۔ اس نے کسی معمول کی طرح اٹھ کر لائٹ آف کر دی تو وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ یا خدایا، وہ سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیران اور پریشان صدمے کی کیفیت میں تھی۔ طلال کا سلوک اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس خوبصورت رات کے حوالے سے کتنے حسین خواب سجے تھے اس کی آنکھوں میں، مگر اب جیسے چار سو دھواں سا پھیل گیا تھا۔ نہ خواب آگے لہجے میں ادا کیے گئے خوبصورت جملے، نہ خوشبو سے بھری باتیں، نہ وصال لمحوں کو یادگار بنانے کے لیے وعدے۔ طلال نے تو اس کی جھولی میں ایک مدر مسکان تک نہ ڈالی تھی۔ اتنی دہی دامنی تو اس نے اپنی تمام عمر میں محسوس نہ کی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر سو گئے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ناقابل تصور صورتحال میں وہ روئے یا ہنسے، ماتم کرے یا چپ کی مہر لگا لے لبوں پر۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس نے اپنا سجا سنورا روپ دیکھا تو سہیلیوں اور علینا کے کہے گئے جملے دل میں آگ سی لگا گئے۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ طلال تو اسے دیکھ کر دنیا اور جہاں ہی بلا دیں گے، مگر یہاں تو معاملہ ہی برعکس تھا۔ دنیا کو بلانا تو درکنار، انہوں نے اسے ایک نظر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ اپنے حسین سراپے پر ٹوٹ کر رونا آیا اور آنسو لڑیوں کی طرح بہنے لگے۔ یہ حالات اس کے لیے ناقابل یقین ہی نہیں بلکہ ناقابل برداشت بھی تھے۔ وہ واش روم سے کپڑے بدل کر آئی تو انہیں اسی طرح سوتا پایا۔ جہازی سائز بیڈ پر اس کے لیٹنے کی بہت جگہ تھی، مگر وہ اسی ایزی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کتنی دیر وہ خاموشی سے طلال کو دیکھتی رہی۔ آنسو نامحسوس طریقے سے اس کی پلکوں کو بھگوتے رہے۔ ان کی ناراضگی کی وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ اس نے کھڑکی سے اس کی طرف دیکھا۔ دور تک روشنی کی کرنیں بکھر گئی تھیں۔ یا میرے خدایا، اس شب کی سحر تو ہو گئی، اب میری زندگی کی سحر کب ہوگی؟ پرندوں کی آوازیں اسے اپنے حال میں واپس کھینچ لائیں۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ پوری رات کی تھکن تھی یا شاید جاگنے کے باعث اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے کشن سر کے نیچے رکھا اور اسی صوفے پر لیٹ گئی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے
کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ پھر وہ تو ایک آرام دہ صوفہ تھا، جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ 11 بجے اس کی آنکھ کھلی تو طلال کمرے میں نہ تھے۔ واش روم میں جا کر منہ دھویا، اتنے میں صوبیہ باجی سے لینے آ گئی۔ ارے تم اب تک نہا کر تیار نہیں ہوئی؟ اسے تولیے سے ہاتھ پوچھتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ جی، اس نے نظریں اٹھائی۔ بس ابھی تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ سٹ پٹا کر دوبارہ واش روم میں گھس گئی تو صوبیہ باجی نے اس کے کپڑے وغیرہ نکال کر استری کر دیے۔ علینا اور شینو بھابی فہد بھائی کے ساتھ ناشتہ لائی تھی۔ اسے بال خشک کرنے کا کہہ کر صوبیہ باجی باہر گئی تو اتنے میں علینا اور شینو بھابی آ گئی۔ ارما کی بچی کیسی ہو؟ علینا نے جھٹ اسے لپٹا لیا تو اس نے بھی اس کے کندھے پر چہرہ ٹکا کر فوراً امڑ آنے والے آنسوؤں کو بروقت اندر دھکیلا۔ ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ بھابی پلیز بیٹھیں۔ شینو بھابی کی گہری نظریں محسوس کر کے وہ پزل سی ہو گئی۔ کل رات کے تمام واقعات نے اس کا ذہن مؤسا کر رکھا تھا۔ اس پر صبح صبح صوبیہ باجی کی ہدایتوں نے تو اسے چکرا سا دیا۔ ابھی تک تو اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے رویے سے کیا ظاہر کرے۔ آیا سب کچھ بتا دے یا صبر کے ساتھ آنے والے اچھے وقت کا انتظار کرے؟ بھابی اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ علینا کے شوق جملے اسے کیا سمجھا رہے تھے؟ وہ بالکل سپاٹ ذہن لیے بیٹھی تھی۔ بھابی کے سوالوں کا اس نے کیا جواب دیا، خود اسے بھی معلوم نہ تھا۔ صوبیہ ناشتے کے لیے بلانے آئی تو جیسے اس کی جان میں جان آئی۔ ناشتہ خاموشی سے کرتے ہوئے وہ فہد بھائی اور طلال کی باتیں سنتی رہی۔ طلال کی امی یعنی مسز احمد اس پر بہت مہربان تھی۔ علینا، صوبیہ اور شینو بھابی سے چھیڑ رہی تھی اور وہ مسکرانے کا حوصلہ تک تلاش کرنے میں ناکام تھی۔ گھر آ کر بھی وہ بس حوصلے سے سب کو مطمئن کرتی رہی۔ بالآخر امی کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور انہوں نے آرام کی غرض سے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ یہ کمرہ جہاں اس نے اپنی زندگی کا ایک طویل اور خوبصورت وقت گزارا تھا، اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ گھر بھی اس کا نہ رہا تھا اور طلال کے گھر اور دل میں اپنی جگہ وہ کہیں بھی نہیں پا رہی تھی۔ یا تو وہ سب جھوٹ تھا جو کہ کل ایک حادثہ بن کر گزر گیا، یا پھر وہ سب خواب غلط ہیں جو امی اور بھابی نے مجھے زندگی کے بارے میں دکھائے ہیں۔ دوپٹے کے کنارے سے آنسو خشک کرتے ہوئے وہ اب تک زندگی کے اس غیر متوقع اور ناخوشگوار پلٹاوے کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ علینا نے آخر پردے پھیلا کر اسے لیٹنے کی ہدایت کی تو وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور جسم ہلکا ہلکا تپ رہا تھا۔ شام وہ سو کر اٹھی تو اچھی خاصی حرارت اسے اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ٹینشن اور صدمے نے مل کر اسے ادموا کر دیا تھا۔ امی تو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ہی گھبرا گئی۔ کچھ نہیں ہوا امی، میں ٹھیک ہوں۔ دراصل کئی دن کی تھکن کے باعث ہلکی سی حرارت ہو گئی ہے۔ میں نے دوا لے لی ہے، رات تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ امی کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس نے بمشکل خود کو قابو کرتے ہوئے کہا، جبکہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور انہیں طلال کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دے، مگر ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ امی پوچھتی تو بھلا ان کو کیا جواب دیتی؟ طلال بلال اور صوبیہ باجی سے لینے آئے تو اس کا دل چاہا کہ منع کر دے، مگر آج رات اس کا ولیمہ تھا، لہٰذا اس کا رکنا ناممکنات میں سے تھا۔ سو جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ امی پاپا نے ریفریشمنٹ کا بہت زیادہ انتظام کیا تھا۔ اس نے دیکھا طلال کا رویہ سب کے ساتھ نارمل تھا، بس اس کے ساتھ ہی بیگانگی اختیار کی ہوئی تھی جو اس کے عقل و فہم سے بالاتر تھی۔ صوبیہ نے اس کی طبیعت کے بارے میں تشویش ظاہر کی تو اس نے مختصراً جواب دے کر طلال کی طرف دیکھا جو بظاہر ان کی بات سے لاتعلق نظر آ رہے تھے۔ رنج کی بھرپور کیفیت اس کے دل کو ہلا کر رکھ گئی۔ طلال کے رویے سے قطع نظر وہ بہرحال ان سے محبت کرتی تھی اور یہ محبت اس رشتے کی دین تھی جو اب ان کے درمیان استوار ہو چکا تھا۔ گو کہ طلال اپنے رویے سے اس سے منکر ہی تھے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی کہ وہ بھی محبت میں شدت کا قائل تھا۔ ولیمے میں زیادہ لوگ نہیں تھے کیونکہ طلال کے کئی رشتہ دار کراچی سے آئے نہیں تھے، مگر پھر بھی تقریب خوشگوار اور بھرپور انداز میں انجوائے کی گئی۔ وہ گرین بھاری شرارے سوٹ میں زیورات سے لدی کل کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بخار اب باقاعدہ تیز ہو چکا تھا، اس کی رنگت تپ کر گلابی ہو رہی تھی۔ لڑکیاں اسے چھیڑ چھاڑ کا اثر سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ صوبیہ اسے نہ جانے کون کون سے رشتہ داروں سے متعارف کرا رہی تھی جبکہ وہ خالی ذہن بیٹھی تھی۔ کھانے کے بعد تقریباً سبھی لوگ چلے گئے تو بلال طلال کو زبردستی گھسیٹ لایا اور بصد اصرار ان دونوں کی تصاویر بنانے لگا۔ بھیا پلیز بھابی کا ہاتھ پکڑ لیں اور تھوڑا کلوز ہو کر کھڑے ہوں۔ بلال نے کیمرہ ہٹا کر کوئی تیسری بار طلال کو ہدایت دی۔ ارمیلا اس صورتحال سے سخت پریشان تھی۔ چلو طلال ڈھنگ سے کھڑے ہو جاؤ۔ صوبیہ باجی بھی مہمانوں کو سی آف کر کے آ گئی تھی۔ انہوں نے ارمیلا کو بھی ان کے برابر لا کھڑا کیا اور زبردستی دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے میں تھما دیا۔ اس کا ہاتھ تھا کہ جلتا شرارہ۔ صوبیہ کے ساتھ طلال بھی چونک گئے۔ لگتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہوں نے صوبیہ سے کہا۔ ان کی باری خوبصورت آواز اب بھی مکمل طور پر اجنبیت لیے ہوئے تھی۔ ارما کا دل مزید دکھ گیا۔ ہاں میرا خیال ہے کہ ارما کو جلدی سے گھر لے چلتے ہیں۔ صوبیہ واقعی گھبرا گئی تھی کیونکہ نہ صرف اس کا بخار بڑھ چکا تھا بلکہ آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ بلال تم اپنا بقیہ رول پھر کبھی پورا کرنا، فی الحال تو گھر چلنے کی کرو۔ مسز احمد کو جوں ہی اس کی طبیعت کا معلوم ہوا فوراً چلی آئی۔
اور بلال کا پروگرام مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم کرا کے اسے گھر لے آئیں۔ اب تم آرام سے سو جانا، دوا تو تم نے لے لی ہے، یہ دودھ پی لو اور فوراً لیٹ جاؤ۔ مسز احمد نے اسے دودھ کا گلاس تھمایا تو وہ باوجود خواہش کے انکار نہ کر سکی۔ طبیعت کی ناسازی سے زیادہ تکلیف اسے طلال کے رویے سے پہنچی تھی۔ ان دونوں کے مابین رشتہ اس سلوک کا متغاضی تو نہ تھا، ذہنی گلفشار اور اندرونی انتشار نے اسے بالکل بیمار کر ڈالا اور دوسرے دن تک وہ بالکل ہی بے خبر رہی۔ صوبیہ کے خیال میں گھر والوں سے جدائی اور دن رات کی بے سکونی کے باعث ایسا ہوا تھا۔ امی اور پاپا وغیرہ سبھی اسے دیکھنے آئے۔ طلال نے البتہ اس دن کے بعد کوئی بات نہیں کی۔ ان کے ہر انداز میں وہی بے مہر اجنبیت تھی۔ ایک ہفتے تک وہ قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ طلال کو کراچی واپس جانا تھا، چنانچہ 15 دن بعد اسے بھی ان کے ساتھ ہی جانا تھا۔ اس دوران دعوتوں کا تھکا دینے والا سلسلہ شروع ہوا تو آخری دن تک چلتا ہی رہا۔ بمشکل اسے امی کے گھر آنے کا موقع ملتا۔ اس دوران علینا اور بھابھی اگر کچھ پوچھنا بھی چاہتی تو وہ خوبصورتی سے ٹال دیتی۔ مسز احمد کراچی جا چکی تھی، ساتھ ہی بلال بھی چلا گیا تھا۔ یہاں وہ طلال اور صوبیہ باجی اپنے شوہر اور چھوٹے بچے کے ہمراہ رہ گئی تھی۔ جس رات اسے کراچی کی فلائٹ پکڑنی تھی وہ صبح سے امی کی طرف آئی ہوئی تھی، پیکنگ وغیرہ مکمل کر لی تھی۔ امی کی طرف بھی اس کا بہت سامان تھا، وہ اور علینا مل کر اسے پیک کر رہے تھے۔ لو سامان تو سارا پیک ہو گیا، اب تو صرف یہ کپڑے رہ گئے ہیں، انہیں بھی جلدی سے پیک کر لو، تھوڑی دیر میں مطاہر کا فون بھی آنے والا ہوگا، اس نے خاص طور پر تمہارے لیے کال بک کی ہے۔ علینا نے بڑے بڑے سوٹ کیس ایک طرف رکھتے ہوئے سے کہا۔ یہ تمام کپڑے؟ ارما نے وارڈروب میں لٹکے ہوئے کپڑے دیکھے۔ شادی سے پہلے ان کپڑوں پر اس کا علینا کا بہت جھگڑا ہوتا تھا۔ یہ سب تم لے لو، بس یہ کرسٹل گرے سوٹ مجھے دے دو، اس نے سنجیدگی سے کہا تو علینا کہکہ لگا کر ہنس پڑی۔ محترمہ لگتا ہے آپ کچھ غلط کہہ گئی ہیں، دماغ تو نہیں چل گیا آپ کا؟ وہ ذرا آگے کو جھک کر بولی۔ بکو مت، میں نے واقعی یہ تمام سوٹ تمہیں دے دیے ہیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو علینا ایک مرتبہ پھر ہنس دی۔ بھئی واہ واہ، طلال بھائی کی کمپنی نے تمہیں کنجوس مکھی چوس سے کافی سخی بنا دیا ہے۔ چلو اتنا تو ہوا، مگر ساتھ ساتھ یہ سنجیدگی کے ردا جو تم نے اوڑھ رکھی ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے میں شروع ہی سے ایسی ہوں، یعنی سنجیدہ اور کم گو، اس نے گرے سوٹ اٹھاتے ہوئے بظاہر بڑی لاپرواہی سے کہا۔ جی نہیں، تم اتنی خاموش تو کبھی بھی نہ تھی، آج آخر علینا نے اسے پکڑ ہی لیا۔ اس نے دیکھا علینا واقعی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، لہٰذا نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی۔ کبھی میں اور ابھی میں بڑا فرق ہے، پہلے میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتی تھی، مگر اب مجھے طلال کے مزاج کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ایک ریزرو نیچر کے بندے ہیں، سو مجھے بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا مجھے تھوڑا بہت تو چینج ہونا ہی پڑے گا۔ اسی طرح تو ایڈجسٹمنٹ ممکن ہوگی، ورنہ تو شاید مجھ میں اور طلال میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے۔ سوٹ طے کر کے سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے وہ خود کو بڑا پرسکون ظاہر کر رہی تھی اور اس میں بہت حد تک کامیاب تھی، گویا تم پکی شوہر پرست بیوی بنتی جا رہی ہو۔ کیری آن کیری آن۔ علینا نے اس کی بات کا بہت مزہ لیا۔ مطاہر کو بتاؤں گی، سچ بڑی اچھی نیوز رہے گی۔ سنو، کوئی بات اس سے بتائے بغیر بھی رہ لیا کرو، اگر یہی حالت رہی نا تو شادی کے بعد سر پکڑ کر رو گی۔ اس نے آگے بڑھ کر علینا کا کان پکڑ لیا۔ ارے ارے، فی الحال میرا کان تو چھوڑو، ابھی اس کان سے مجھے مطاہر کی بہت سی محبت بھری باتیں سننی ہیں۔ کیوں ظلم کرتی ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا کان چھڑایا۔ اتنے میں فون کی بیل بجی۔ مطاہر کا ہوگا، میں ابھی فون سیٹ یہی لے آتی ہوں۔ علینا باہر کی طرف دوڑ گئی تو ایک دم مایوسی اور نارسائی کا دکھ اس کے دل میں جاگ اٹھا۔ مطاہر کی علینا سے والہانہ محبت کو وہ اچھی طرح جانتی تھی اور شادی سے پہلے اپنے لیے ایسی پاکیزہ اور بے نیاز محبت اس کا بھی خواب تھی، مگر طلال نے اس کے خوابوں کے تاج محل کو اس طرح مسمار کر دیا تھا کہ اب تو بنیادیں تک اکھڑ گئی تھیں۔ آہ علینا، کاش تمہیں اندازہ ہوتا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو اور تمہاری یہی خوش نصیبی تمہیں مجھ سے منفرد کیے ہوئے ہے۔ آنسو دھیرے سے اس کے رخسار پر بہنے لگے تو اس نے جلدی سے انہیں پونچھ ڈالا، کیونکہ علینا فون کے تار سے الجھتی ہوئی اندر ہی داخل ہو رہی تھی۔ ریسیور اس کی طرف بڑھایا تو اس نے خالی ذہنی سے اسے تھام لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مطاہر کی خوشگپیاں اسے فریش کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ علینا ایکسٹینشنز پر باقاعدہ اس سے لڑ رہی تھی۔ تینوں بہت دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ رات میں امی نے کھانے پر بڑا اہتمام کیا تھا۔ طلال اور صوبیہ بہت ممنون ہو رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر ایئرپورٹ جانے کے لیے اس نے سامان اٹھا کر نیچے لانا شروع کر دیا۔ امی پاپا کتنی ہی دیر اسے خود سے لگائے کھڑے رہے، آنسو آنکھوں میں امڈے چلے آ رہے تھے۔ علینا بہت دیر تک اس کا مذاق اڑاتی رہی، مگر جب فلائٹ کا وقت ہوا تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ رونا مت ورنہ تمہارے لینسز ڈسٹرب ہو جائیں گے، ارمیلا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا تو علینا بھی مسکرا دی۔ کہو تو طلال کے سامنے لینسز کا راز افشا کر دوں؟ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ہرگز نہیں۔ علینا نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ بیچارے ابھی تک تمہاری کالی زلفوں اور کالی نشیلی آنکھوں کے حسن میں گم ہیں، انہیں اپنی جنت میں ہی رہنے دو۔ علینا کا شوق جملہ اسے رلا گیا۔ وہ سر جھکا کر طنز سے مسکرا دی۔ یوں بھی میرا اصلی حسن تو کسی اور کی امانت ہے۔ علینا کا لہجہ مطاہر کی محبت اور سرشاری سے مغرور ہو گیا تھا۔ ارما نے نظریں چرا کر طلال کی طرف دیکھا جو فہد بھائی اور پاپا کے ساتھ کھڑے جانے کی ان باتوں میں مصروف تھے۔ کاش طلال احمد
احمد، ایسا ہی فخر اور غرور تم مجھے بھی بخش دیتے۔ بھائی کہاں ہو؟ یہ بھی تمہارے ساتھ ہی جا رہے ہیں، گھر جا کر اچھی طرح معائنہ کر لینا۔ بھابھی کے شوق جملے نے اسے چونکا دیا تو وہ جھیم گئی۔ طلال نے ایک ناقدانہ سی نظر اس کے شرمائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر فوراً ہی سر جھٹک کر ہٹا بھی لی۔ فلائٹ اناؤنس ہوئی تو وہ امی کے گلے لگ کر باقاعدہ رونے لگی۔ پاپا نے اسے بمشکل چپ کرایا۔ علینا اور بھابھی بھی اسے خدا حافظ کہتے ہوئے رو پڑی تھیں۔ فہد بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھیگی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ جدائی خواہ لمحوں پر محیط ہو یا سالوں تک، دراز ہو جدائی ہی ہوتی ہے، اور ارمیلا تو آج دوسری مرتبہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے اپنے گھر والوں سے بچھڑ رہی تھی۔ سو اس کا دکھ تو سوا تھا، ساتھ ہی آنے والے دنوں کے لیے دل میں کوئی خوش آئند اور امید افزا خیال نہ تھے۔ بے سر و سامانی کی کیفیت میں وہ ایک ایسے سفر پر رواں ہو گئی تھی جس کی منزل کہاں تھی اسے خود معلوم نہ تھا، اور یہ بھی علم نہ تھا کہ منزل ملے گی بھی کہ نہیں، اور اگر ملی بھی تو کب، کون جانے۔ کراچی آ کر دن مزید برق رفتاری سے گزرنے لگے، کیونکہ یہاں بھی وہی دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ صوبیہ باجی قریب ہی رہتی تھی، لہٰذا روزانہ شام کو آ جاتی تھیں۔ طلال نے آفس جوائن کر لیا تو ان کی واپسی بھی شام کو ہی ہوتی۔ اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ صوبیہ باجی کی مدد سے تیار ہو کر چلی جاتی، نہیں تو طلال زبردستی صوبیہ کو رات گئے تک کے لیے روک لیتے۔ اسی مصروفیت میں ڈھیر سارے دن گزر گئے۔ گزرتے دنوں میں اس کی بلال سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ طلال کے رویے کی الجھی ڈور کا کوئی ذرہ اب تک اس کے ہاتھ نہ لگ سکا تھا، اور نہ ہی اس کی پوچھنے کی ہمت پڑی۔ یوں بھی انہوں نے اپنے آپ کو کچھ اس طرح مصروف کر رکھا تھا کہ وہ کچھ کہنے سننے کے لیے موقع تلاشتی ہی رہی۔ مسز احمد کا رویہ البتہ بہت مشفقانہ تھا، روایتی ساس والی کوئی بات ان میں محسوس نہ ہوتی تھی۔ ویسے بھی ان کا اپنا ایک لائف سٹائل تھا جس میں دوسرے کی مداخلت کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ بھابھی امی نے تو کہا تھا کہ آپ خاصی کم گو ہیں، مگر یہاں تو صرف کم ہی کم ہیں، گویائی کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں۔ ایک تو بھیا چپ شاہ، اس پر آپ خاموش بیگم۔ اس دن وہ بلال اور صوبیہ باجی کے ساتھ اسکریبل کھیل رہی تھی کہ صوبیہ باجی سے لڑتے لڑتے اچانک ہی بلال نے اسے کہا، ارے یہ سب ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، اندر خوب باتیں کرتے ہوں گے۔ صوبیہ ازنی شوخی سے بولی تو وہ مسکرا دی۔ اچھا تو کیا آپ کان لگا کر سنتی ہیں؟ بلال کی معصومیت دیکھنے کے لائق تھی۔ بکواس نہیں چلے گی۔ صوبیہ نے اس کے بال بگاڑے تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ویسے بھابھی آپ بہت ہی بور قسم کی چیز ہیں، 2 ماہ ہو گئے آپ کو یہاں آئے ہوئے، نہ کہیں گھومنے گئی نہ ہی پکنک کا پروگرام بنایا، بس اوٹ پٹانگ لوگوں کے یہاں ڈنر پر جا کر واپس آ جاتی ہیں۔ بھیا سے کہہ کر کراچی کیوں نہیں گھومتی؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے بلال، تم اور طلال کہیں گھومنے کیوں نہیں جاتے؟ بلال کی تائید صوبیہ نے بھی کی تو وہ گڑبڑا سی گئی، مگر جلد ہی سنبھل کر بولی، وہ دراصل طلال شام کو اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں، اس لیے باہر جانے کا موڈ ہی نہیں بنتا۔ یوں بھی پہلے ہی 1 ماہ کی چھٹیاں لے چکے ہیں، سو اب اگلے 2-3 ماہ تک تو کوئی چھٹیاں بھی نہیں مل سکتی۔ ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ چند مہینے بعد ہم لوگ ضرور کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے۔ صوبیہ باجی کے چھوٹے سے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے اس نے خود کو مطمئن شو کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ خیر طلال تو ہے ہی شروع سے ایسا، بس تم ذرا اس کو سوشل رکھنے کی کوشش کرنا، ورنہ وہ تو تمہیں بھی گھر میں قید کر دے گا۔ صوبیہ باجی کی تاکید پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ بھلا وہ طلال کو کیسے کسی کام کے لیے راضی کر سکتی تھی؟ اس کی تو اپنی تمام ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی تھیں۔ یوں بھی ان سے بات ہی کب ہوئی تھی؟ ان دونوں کے درمیان اس نوعیت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ بھئی آپ کے بھائی مانیں گے تو کہہ دوں گی، ورنہ کرتے تو وہ اپنی مرضی ہی ہیں۔ اس نے فراز کو چومتے ہوئے کہا تو وہ بھی سر ہلا کر رہ گئیں۔ لگتا ہے تمہیں بچے بہت پسند ہیں۔ ویسے بھی بچے کس کو پسند نہیں ہوتے؟ وہ ان کی معنی خیز نگاہوں سے بے خبر سادگی سے بولی۔ ہم بچوں کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ فطرت سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور فطرت کی معصومیت اور سادگی ہمیشہ سے انسان کی کمزوری رہی ہے۔ تو پھر جلدی سے ایک عدد فطرت کا نمائندہ تم بھی لے آؤ اس گھر میں۔ انہوں نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی تو وہ پوری طرح جھیم گئی، چہرہ کانوں کے لونے تک سرخ پڑ گیا۔ طلال نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھا تو لمحے بھر کے لیے دیکھتے رہ گئے۔ لیڈیز یہ فاؤل ہے، آپ دونوں نے سرگوشیاں شروع کر دی ہیں اور گیم کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ بلال نے ان دونوں کی گفتگو سے بور ہو کر زور سے کہا تو وہ دونوں مسکرا دیں۔ چلو چھوڑو پھر کبھی کھیلیں گے۔ صوبیہ نے گیم ہی الٹ دیا تو بلال چیختا رہ گیا۔ اس نے طلال کو آتے دیکھا تو کچن کی طرف چل دی، کیونکہ انہیں آفس سے آتے ہی چائے کی طلب ہوتی تھی۔ صوبیہ اس کے پیچھے ہی چلی آئیں۔ رات تک وہی ہنگامے تھے اور انہی ہنگاموں میں وہ خود کو سنبھالے ہوئے ہنستی مسکراتی مصروف تھی۔ طلال کے کزنز اپنی فیملی سمیت آ گئے تو محفل مزید پر رونق ہو گئی۔ کیا یہی وہ زندگی تھی جس کے حوالے سے کتنے ہی حسین خواب میں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے؟ رات کو جب سب لوگ سو چکے تھے، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ منافقت سے بھری زندگی تو میری خواہش نہیں تھی۔ میں نے ان حالات کے متعلق تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا، پھر کیوں مجھے میرے ناکردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ طلال مجھے کس جرم کی پاداش میں اپنے ناروا سلوک سے مسلوب کیے ہوئے ہیں؟ آنسو دھیرے دھیرے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے اور رات کے سناٹے میں اس کی سسکیاں ہولے ہولے گونج رہی تھیں۔ اس دن موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ علینا سے فون پر بات کر کے فارغ ہوئی تو بلال آ گیا۔ او بھابھی شکر ہے کہ آپ کا فون بند ہو گیا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کل تک ہی چھٹی ملے گی آپ کو۔ اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کشن گود میں رکھتے ہوئے اس نے کہا، خیر اب اتنی دیر بھی نہیں ہوئی مجھے۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔
یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں، گزشتہ 50 منٹ سے میں یوں ہی آپ کے کمرے کا چکر لگا رہا ہوں، جلے پیر کا بلا بن گیا ہوں پورا۔ اس نے منہ بگاڑا۔ ہائے نہیں بالے! ارما نے آگے بڑھ کر اس کے بال بکھیر دیے۔ جانتی تھی کہ وہ اس بات سے بے حد چڑھتا ہے اور خصوصاً لفظ بالے تو اس کی چڑ تھی۔ ماشاءاللہ بھائی، اس کی شوخی پر بلال نے بڑی خوشدلی سے کہکہ لگایا۔ آپ کو میں خاصا سیدھا سمجھتا تھا، مگر آپ بھی آخر علینا باجی کی ہی بہن ثابت ہوئیں۔ بھابھی بھی تو تمہاری ہوں، اس نے برجستگی سے جواب دیا۔ تو گویا میری صحبت رنگ لا رہی ہے، اس نے کالر جھاڑتے ہوئے بڑے انداز سے کہا۔ غلط فہمی ہے جناب کی۔ ارما کا انداز جلانے والا تھا۔ ارے شکر کریں کہ میرے جیسا ہینڈسم اور اسمارٹ دیور ملا ہے جس کا آدھا شہر دیوانہ ہے۔ اوف یہ خوش فہمیاں! وہ بے تحاشا ہنستے ہوئے بولی۔ ارے ہم تو ہیں ہی ایسے، یقین نہ آئے تو باہر نکل کر دیکھیں۔ واقعی اس نے اشتیاق ظاہر کیا۔ پتہ ہے ایک مرتبہ میں اور میرے دوست طارق روڈ گئے، بس ایک مرتبہ، معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اوف وہ سنیں تو، ایمان سے بھابی کیا رشک چمن غنچۂ دہن قسم کی لڑکی تھی، کیا ناز و ادا تھے۔ بری بات، اس نے ٹوکا مگر وہ کہہ گیا۔ ہم تمام دوست محترمہ کی کار کے پاس گئے اور گانے لگے۔ خوب ہے ادا، انداز ہے جدا، روپ ہے کومل، شوخ اور چنچل۔ آئی میری جان ستارہ، جسٹ کم آن ستارہ، جسٹ کم آن۔ خدا کی قسم بھابی، ہمارے اچھوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا نام ستارہ ہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک بڑے میاں گاڑی سے چھڑی سمیت برآمد ہوئے اور پھر ہم آگے آگے اور بڑے میاں پیچھے پیچھے، مگر خیر ہمیں آج تک کون پکڑ سکا ہے، ہم بھی بھاگ ہی نکلے۔ وہ بہت مزے لے کر اپنا واقعہ ایسے سنا رہا تھا۔ نہیں بلال، ایسے نہیں کرتے، لڑکیاں باعث عزت ہوتی ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، شیشے سے بھی زیادہ نازک، بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ وہ تو آبکینوں کی مانند ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے خواب سجا کر اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتی ہیں، اس میں ہلچل نہیں مچانی چاہیے، نہیں تو اپنے خوابوں سمیت وہ بھی بکھر جاتی ہیں۔ وہ جانے کہاں گم تھی کہ طلال آ گئے۔ ہیلو بھیا! بلال کی آواز پر وہ چونکی۔ طلال کے چہرے پر گمبھیر تاثرات تھے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ آج 2 ہفتے بعد انہیں دیکھا تھا۔ گزشتہ 2 ہفتے سے وہ کوئٹہ گئے ہوئے تھے۔ اس کا دل چاہا نظر اٹھا کر دیکھتی رہے، مگر بلال کے کھنکانے پر جھیم گئی۔ السلام علیکم امی جان۔ مسز احمد بھی اسی وقت لاؤنج میں آئیں تو طلال انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ اس مرتبہ بڑے دل لگا دیے بیٹا۔ امی جان نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ دھیرے سے ہنس پڑے۔ ارما کو بھی ساتھ لے جاتے تو اچھا تھا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، مگر طلال نے ہی کہہ دیا کہ جلد ہی لوٹ آئیں گے۔ امی جان نے اس سے متعلق بات شروع کی تو وہ اٹھ کر کھانے اور چائے کا انتظام کرنے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ چائے کا پانی ابل ابل کر گر رہا تھا، مگر وہ تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ جو بات امی جان نے کہی تھی وہ تو خود طلال کو سوچنا چاہیے تھی، مگر ان کا دل تو جیسے مونگے کی چٹان کی طرح ہو گیا تھا جس پر اس کی محبت کی تپش کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہوا جا رہا تھا۔ ارما جی کہاں گم ہیں؟ بلال نے آ کر اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر نکل آئی۔ لگتا ہے 2 ہفتے کی جدائی کے بعد بھیا کو دیکھ کر آپ کا ذہن و دل قابو میں نہیں رہا۔ ایسا کریں آپ جا کر ان کے پاس بیٹھے، میں چائے بنا کر لے آتا ہوں۔ اس کی پرخلوص آفر پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا بلال؟ میں تو شاید طلال کی بے رخی اور کجروی سے ہی پھر کھو گئیں آپ۔ بلال کی ہنستی مسکراتی آواز نے اس کی سوچوں کے سلسلے کو ایک مرتبہ پھر بریک لگا دیا۔ کیا بات ہے بھابھی، پریشان ہے کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، اس نے گھبرا کر جلدی سے آنکھوں کا پانی اندر اتارا۔ تو پھر فٹافٹ چائے کے ساتھ ویجیٹیبل سینڈوچز بنا لیں، ایمان سے بھوک لگی ہوگی آپ کے شوہر نامدار کو، ذرا ان کی خدمت ہی کر لیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بڑے مزے سے بولا تو وہ اس کی چالاکی پر مسکرا دی۔ جانتی ہوں میں کہ کس کو بھوک لگی ہے، اس نے فریج سے سبزی نکالتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ مگر پلیز ذرا جلدی کیجیے گا، بھیا مجھے کوس رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہاں پھنسا دیا اور وہ وہاں آپ کے انتظار میں سوکھ رہے ہوں گے۔ بلال کے جملے پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں چائے کے ساتھ چند لوازمات سجا کر ٹرالی سمیت لاؤنج میں آئی تو وہاں ایک نیا ہی موضوع زیر بحث تھا۔ چلیں آپ بھابھی سے پوچھ لیں، کیا خیال ہے بھابھی، آج ڈنر باہر نہ کیا جائے؟ بلال کو بیٹھے بٹھائے نت نئے آئیڈیاز سوچتے تھے۔ اس وقت بھی وہ طلال کو باہر ڈنر کے لیے راضی کر رہا تھا۔ اسے دیکھا تو اسے بھی گھسیٹا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم تینوں باہر جا کر ڈنر کر لو، مجھے تو یوں بھی رات کو صرف سوپ لینا ہوگا۔ امی جان نے اس کی مشکل آسان کی۔ مگر آج میں تھک گیا ہوں۔ طلال کے چہرے پر چھلکتی بیزاری ارما کے دل پر آرے چلا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں جاتا، آپ دونوں چلے جائیں، بلال نے کان کھجاتے ہوئے قدرے شوخی سے کہا تو امی جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پلیز بلال، اس پروگرام کو بھی کبھی کے لیے رکھو، فی الحال میرا موڈ نہیں۔ طلال سنجیدگی سے کہہ کر باہر چلے گئے تو سبکی کے احساس سے وہ اپنی جگہ منجمد سی ہو گئی۔ طلال یوں اس طرح بھی اس کی تذلیل کریں گے، اگر اسے پہلے معلوم ہوتا تو شاید یہاں کبھی نہ آتی۔ لگتا ہے بھیا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ان کے جانے کے بعد بلال کی کھوئی کھوئی آواز سنائی دی۔
مگر اس نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ ارما جا کر پتہ تو کرو، شاید سر میں درد ہے۔ اس کے امی جان کے کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ طلال جوتوں سمیت بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ خاموش ہی کھڑی رہی، مگر پھر ہمت کر کے پکار ہی بیٹھی، طلال۔ اس کے پکارنے پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ بیٹھے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی، انہوں نے جوتے اتارتے ہوئے سنجیدگی سے مختصراً کہا۔ وہ دراصل امی جان آپ کی وجہ سے پریشان ہے، اس نے سادگی سے کہا تو انہوں نے لمحے بھر کے لیے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے کون پریشان ہو سکتا ہے۔ ان کے لہجے کی چبھن اور نظروں کی کاٹ اسے الجھا گئی۔ وہ اسے کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ وہ 100% سمجھنے سے قاصر تھے۔ آپ مجھ سے اتنا ناراض کیوں رہتے ہیں؟ ان کے لہجے کی خفگی محسوس کرتے ہوئے اس نے بلا ارادہ ہی پوچھا۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ انہوں نے جوتے سائڈ پر رکھ کر براہ راست اس سے پوچھا۔ کہنا ضروری تو نہیں ہوتا، ہمارے رویے بھی تو بہت کچھ سمجھاتے ہیں، آپ اسے میرا اندازہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ آج پہلی مرتبہ اتنے اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے طلال کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ انسانوں کے بارے میں انسانوں کا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ان کا لہجہ واضح طور پر کچھ سمجھانے کچھ جتانے والا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید آپ اور خیر چھوڑیں، یہ ایک فضول بحث ہے، میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرتے کرتے وہ کچھ ڈال گئے اور ارمیلا کا ذہن پھر سے الجھ گیا۔ انہوں نے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں تو اسے بھی خاموشی سے باہر آنا پڑا۔ امی جان اور بلال کو مختلف بہانوں سے سمجھانے کے بعد وہ ٹیرس پر آ گئی، جہاں سے ڈوبتے سورج کا نظارہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شاید میرے اور طلال کے درمیانی فاصلے کبھی کم نہ ہوں گے، کیونکہ ان کا رویہ مکمل طور پر مجھے نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ ریلنگ پر سر ٹکا کر سوچتے ہوئے اس کا دل مایوسی میں گھرنے لگا۔ اس شام کو وہ اور بلال بیڈمنٹن کھیلنے میں مصروف دیکھ کے طلال آ گیا۔ آج وہ کچھ جلدی ہی آ گئے تھے، وہ اپنے کھیل میں مگن تھی۔ دونوں ان کی آمد سے بے خبر تھے۔ بلال، تم چیٹنگ کر رہے ہو، دیکھو میں تمہارے ساتھ آئندہ نہیں کھیلوں گی، وہ غصے میں اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کمر کے گرد دوپٹہ باندھے کھیل کھیل کر اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایمان سے بھابھی، قسم لے لیں جو میں نے چیٹنگ کی ہو، بھیا کی قسم، اس نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں جھوٹی قسم کھانے کی، اس نے ماتھے پر آئی ہوئی لٹ پیچھے کی۔ اوہو، بڑی فکر ہے مجازی خدا کی۔ بلال نے قریب آ کر ریکٹ ایک طرف ڈال دیا۔ ظاہر ہے یہ تو ایک فطری جذبہ ہے۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ بلال سے جھوٹ بولنے کی کبھی ضرورت محسوس ہی نہ کی تھی اس نے، یوں بھی وہ اس کا ایک اچھا دوست تھا، سو اس سے دل کی بات آرام سے کر لیتی تھی۔ اچھا ایک بات بتائیں، بھیا سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ وہ کھیل بھول بھال کر اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کبھی تول کر نہیں دیکھا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر بھی کچھ تو اندازہ ہوگا، وہ مصر تھا۔ محبت جانچنے اور ناپنے کے اپنے ہی آلے ہوتے ہیں، ان کی پیمائش لفظوں میں نہیں کی جا سکتی، یہ تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں، دلوں میں ہی طے پاتے ہیں، ان کے لیے لفظی صنعت درکار نہیں ہوتی۔ وہ بے خودی میں بول رہی تھی۔ بلال نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا اور مہندی کی باڑ کے اس طرف کھڑے طلال کے قدم اس کی آواز سن کر رک گئے تھے۔ ویسے بھی شوہر اور بیوی کے درمیان محبت تو خدا کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر بلال کو دیکھا جو محویت سے اس کو سن رہا تھا۔ تمہارے بھیا سے مجھے کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ تم یوں لگا سکتے ہو کہ میں اپنے سگے بہن بھائی اور ماں باپ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر یہاں بالکل اجنبی ماحول میں آ کر ڈھل گئی ہوں۔ کیا یہ تبدیلی میرے اندر کی چھپی ہوئی محبت کو آشکار نہیں کرتی؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ جو سوال طلال سے نہ کر سکی، اس کا جواب بلال سے طلب کر رہی تھی۔ آف کورس بھابھی، بلال نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کہا۔ آپ بہت نائس ہیں، بھیا بہت لکی ہے کہ آپ جیسی لڑکی ان کی شریک حیات ہے۔ وہ بہت کم سنجیدگی اختیار کرتا تھا، مگر اس کا یہ جملہ سچائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارما کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کاش یہی الفاظ کبھی طلال کی زبان سے بھی ادا ہوں، وہ گم تھی۔ لیجیے بھیا آ گئے، بلال نے اطمینان کہا تو اس نے چونک کر نظر گھمائی۔ انہیں دیکھ کر چہرے کا رنگ گلابی پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ کھول کر شانوں پر پھیلا لیا۔ ابھی ہم آپ کو ہی یاد کر رہے تھے، بلال نے اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اچھا، وہ گہری مسکراہٹ لیے ہوئے ادھر ہی چلے آئے۔ ویسے عام طور پر یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بلا دیا گیا ہو۔ ان کے لہجے کی گمبھیرتا پر ارما نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی عجب سے تاثرات تھے۔ آنکھوں میں جو چبھن تھی وہ اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئی۔ اوہو، میں شاید کچھ غلط کہہ گیا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی عمر بڑی لمبی ہے۔ یوں بھی مثل مشہور ہے کہ شیطان کو یاد کیا اور شیطان حاضر۔ صوبیہ باجی نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے جملہ مکمل کیا تو بے ساختہ ہی طلال بھی ہنس پڑے، مگر ارما کے لبوں پر مسکراہٹ تک نہ آ سکی۔ کہیے باجی، آج بغیر اطلاع کے ہی کیسے آ گئیں؟ میں تو صرف تمہیں یہ یاد دلانے آئی ہوں کہ آج رات تمہارے بہنوئی صاحب کی بہن کے گھر تم دونوں انوائٹڈ ہو، یاد بھی ہے؟ اوہ نو، مجھے تو ایمان سے بالکل بھی یاد نہیں۔ اس نے سر پکڑا۔ طلال نے بھی کان کھجا کر مسکراتے ہوئے لا علمی کا اعلان کیا۔ شرم کرو تم دونوں، ابھی سے تم دونوں کا یہ حال ہے، بڑھاپے تک پہنچو گے تو جانے کیا کرو گے۔ صوبیہ واقعی غصے میں تھی، آخر کو ان کی نند کے یہاں دعوت تھی اور وہ دونوں واقعی بھول چکے تھے۔ جانے بھی دیں اپیا، شادی کے نئے دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یاد نہیں آپ کو اپنی شادی کے پہلے مہینے آپ میرا نام بھی بھول گئی تھی۔
بلال نے شوخی سے ان دونوں کا بچاؤ کیا۔ تم تو ذرا کم ہی بکواس کیا کرو۔ اس کی بات پر جس طرح صوبیہ چیمی اسی طرح ان تینوں کو بھی ہنسی آ گئی۔ اچھا اب تم دونوں جا کر تیاری کرو، رات سر پر آ رہی ہے، میں تو اب چلوں گی، امی کو سلام کہہ دینا، وہ وہیں سے چلنے کی کوشش میں تھی۔ اور میں؟ بلال نے جہاں بھر کی مسکینی چہرے پر لاتے ہوئے پوچھا۔ اوہ نو لٹل بوائے، بچے ایسے ڈنر میں رات تک گھر سے باہر نہیں رہتے۔ صوبیہ نے اسے چمکارا تو وہ ان سے لڑتا جھگڑتا باہر نکل گیا۔ وہ اندر آئی اور جلدی جلدی طلال کو چائے وغیرہ دے کر جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ ذرا سی دیر ہو جاتی تو اسے معلوم تھا کہ صوبیہ باجی نے اس کی اچھی طرح کھچائی کر ڈالی ہے۔ اس نے وارڈروب کھول کر مناسب ترین کپڑوں کا انتخاب شروع کیا تو نظر کرسٹل گرے سوٹ پر ٹھہر گئی۔ یہ اس کا فیورٹ سوٹ تھا جس پر اس کی علینا سے کئی بار جھڑپ بھی ہو چکی تھی، اور ایک مرتبہ علینا اسے زبردستی پہن کر مطاہر کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جا چکی تھی۔ اسے گزرے دنوں کا خیال آیا تو آپ ہی آپ لب مسکرا اٹھے۔ طلال نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ یہ سوٹ وہ پہلے بھی ایک مرتبہ پہن چکی تھی، آپ آج یہ سوٹ پہنیں گی؟ انہوں نے آج پہلی مرتبہ اس سے یہ سوال کیا تھا۔ اس نے بے تحاشا حیرت میں گرتے ہوئے انہیں دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر تنہا ہی چلی جائیے گا؟ وہ دروازے سے ہی لوٹ گئے تو وہ لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہی رہ گئی۔ ان کی شخصیت کا کوئی اسرار اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ اتنا بھی نہ پوچھ سکی کہ وہ اس سوٹ سے کیوں متنفر ہے، مگر اب کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے بے دلی سے دوسرا سوٹ نکال کر استری کیا اور نہانے کے لیے باتھ روم کی طرف چل دی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو طلال کو لاؤنج میں اپنا منتظر پایا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ واہ بھابھی، آج تو بہت ہی لائٹ مار رہی ہیں آپ۔ بلال نے اسے دیکھا تو دور سے ہی نعرہ مار دیا۔ اس نے شرما کر طلال کی طرف دیکھا جو ان دونوں سے انجان نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ لمحے بھر کے لیے پھیکا پڑ گیا۔ فکر مت کریں، راستے میں تعریفوں کے پل باندھ کر کسر پوری کر دیں گے۔ بلال نے قریب آ کر سرگوشی کی تو وہ بے دلی سے مسکرا کر رہ گئی۔ اسے بلال کی سادگی پر بری طرح پیار آ گیا۔ کاش ایسا ہو سکتا، اس نے یاسیت سے سوچا اور خاموشی سے گراج کی طرف آ گئی۔ آف وائٹ موتیوں کے کام والے میرون سوٹ میں ہلکے پھلکے زیور پہنے وہ واقعی دل کو چھونے کی اہلیت رکھتی تھی، مگر طلال کے سپاٹ چہرے پر خوشگواریت کے نام کی کوئی لہر نہ تھی۔ وہ بالکل ہی مایوس ہو گئی تھی۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی تو ارما نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ آن کر دیا۔ جگجیت کی خوبصورت آواز ماحول کو مسحور کن بنا گئی۔ غزل کا لفظ لفظ جیسے اس کے لیے ہی لکھا گیا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر ہو کر اسے سننے میں مہو تھی۔ ہم سفر بن کے ہم ساتھ ہیں آج بھی، پھر بھی ہے یہ سفر اجنبی اجنبی، راہ بھی اجنبی موڑ بھی اجنبی، جائیں گے ہم کدھر اجنبی اجنبی۔ وہ غزل کے بولوں میں گم تھی کہ طلال نے ٹیپ آف کر کے کیسٹ بدل دیا۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر انہیں طنزیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ سڑک پر نظریں جمائے خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہے۔ صوبیہ باجی کی نند صباحت مہمان نواز خاتون تھی۔ ان دونوں کو اندر آتے دیکھ کر کھل ہی اٹھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ان کے والہانہ انداز پر دونوں ہی جیم گئے۔ صوبیہ باجی بھی ان کے تائید میں جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر اس کا ذہن تو جگجیت کی غزل کے بولوں میں الجھا ہوا تھا۔ ہم نے چن چن کے تنکے بنایا تھا جو آشیانہ، حسرتوں سے بجایا تھا جو ہے چمن میں وہی آشیاں، آج بھی لگ رہا ہے مگر اجنبی اجنبی۔ صوبیہ اسے ملنے جلنے والوں سے متعارف کرا رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی شعر گردش کر رہا تھا۔ ابھی وہ سب سے مل کر طلال کی طرف آئی ہی تھی کہ ان کے ساتھ سہیل کو کھڑا دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئی۔ اس کی خراب فطرت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ طلال کو جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ لب بھینجے کھڑے تھے۔ اسے رکتا دیکھ کر وہ دونوں اس کے قریب ہی چلے آئے۔ یہ سہیل ہے، شاید آپ ان کو جانتی ہوں۔ طلال کے لہجے کی خشونت اسے بہت کچھ سمجھا گئی، بہت اچھی طرح۔ سانپ کے زہر سے کون واقف نہیں ہوتا، اس نے دانت پیستے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا تو لمحے بھر کے لیے طلال چپ سے ہو گئے، جبکہ سہیل ڈٹھائی سے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ لگتا ہے آپ دونوں بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ طلال کے اس جملے میں طنز تضحیک اور تلوار کسی کاٹ تھی۔ جی ہاں، یہ میرے دوست مطاہر کی فرسٹ کزن ہے، کبھی ہم دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے، سہیل نے بد فطرتی سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ غصے میں وہاں سے چلی آئی۔ اس کا وجود اس سے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ اتنے سارے لوگوں میں بھی سے یکدم تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ طلال کا تفتیشی انداز اس کے اندر تک آگ لگا گیا تھا۔ اب اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان جو آگ سلگ رہی تھی وہ سہیل کی ہی لگائی ہوئی تھی۔ ریجیکٹ کیے جانے کا بدلہ وہ شاید اس طرح لینا چاہتا تھا۔ پورا وقت وہ یوں ہی بنتی رہی۔ طلال پر مطلق اس کا اثر نہ تھا، وہ سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے پھر رہے تھے۔ اس پر نظر پڑتی تو ایک جلتی ہوئی مسکراہٹ ان کے لبوں کا احسار کر لیتی۔ کھانے کے بعد اس نے طلال کی طرف دیکھا، وہ سماعت بیگم سے جانے کی اجازت لے رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو سی آف کرنے باہر تک آئیں۔ آئی ایم سوری ارما، میں تمہیں بالکل ٹائم نہ دے سکی۔
انہوں نے اسے خود سے لگاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا۔ سخت شرمندہ ہوں۔ ارے ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنے سارے لوگوں میں کسی کو پرسنل اٹینشن دینا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے۔ اس نے مسکرا کر انہیں پیشمانی سے نکالا۔ تھینک یو۔ اس کی بات پر وہ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ ویسے طلال تمہاری وائف بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، قدر کرنا اس کی۔ انہوں نے طلال سے کہا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دیے، ایک اچرتی سی نظر اس پر ڈالی اور خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے بھر ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ منتظر ہی رہی کہ طلال سہیل کے بارے میں کچھ استفسار کریں گے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہے۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ اگر انہوں نے کچھ پوچھا تو صاف صاف بتا دے گی کہ سہیل مطاہر کا دوست تھا اور اسے پرپوز بھی کر چکا تھا، مگر اس کی غلط صحبت کے باعث امی پاپا نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ مطاہر نے بھی اس سے قطع تعلق کر لیا تھا، مگر اب وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں زہر گھولنے چلا آیا۔ اس نے دیکھا طلال لب بھینجے گہری سوچ میں گم تھے، ایسے میں اسے اپنا آپ بہت مس فٹ اور غیر ضروری لگا۔ یک بارگی دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امی پاپا کے پاس واپس چلی جائے، جہاں ڈھیروں محبتیں آج بھی اس کی منتظر تھیں۔ زندگی ہو گئی ہے سلگتا سفر، دور تک آ رہا ہے دھواں سا نظر، جانے کس موڑ پہ کھو گئی ہر خوشی، دے کے درد جگر اجنبی اجنبی۔ اس نے خاموشی سے گھبرا کر ٹیپ آن کیا تو غزل کا یہ شعر دل کے اندر تک گھاؤ بناتا چلا گیا۔ آنسو آنکھوں میں جمع ہونے شروع ہوئے تو اس نے کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سی کے لب ایک قیامت سی اٹھا دی جائے، رہ کے چپ آج ذرا دھوم مچا دی جائے۔ ایک بار پھر اس نے چپ کی مہر لبوں پر لگا لی۔ طلال کے رویے کے بارے میں استفسار تو پہلے بھی اس نے نہیں کیا، بس خود ہی سلجھی ہوئی ڈور کے سرے تلاش کرتی رہی، مگر اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کا کوئی فعل، کوئی جذبہ طلال کو اس کی جانب ملتفت نہیں کر سکتا۔ قسمت نے ان کے ستارے تو ملا دیے تھے مگر دل نہیں ملائے تھے، تو اس نے خاموشی سے اچھے دنوں کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد طلال سے کسی بھی موضوع پر کوئی بھی بات نہیں ہو سکی۔ کچھ دن کے لیے وہ کوہاٹ چلے گئے تو وہ ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کا تعین کس طرح ممکن ہو سکے گا، جبکہ طلال خود اس کے وجود سے انجان بلکہ کسی حد تک منکر ہی ہے۔ بلال کا وجود بھی ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس کا آدھے سے زیادہ وقت باہر گزرتا، پھر دوست احباب کا بھی سلسلہ تھا۔ صوبیہ باجی بھی شروع دن میں بہت زیادہ آئیں، مگر دھیرے دھیرے ان کی آمد بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ امی جان کا اپنا معمول تھا، کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ اس گھر میں پڑے ہوئے فالتو سامان کی مانند ہے جس کی کسی کو ضرورت نہیں۔ دل میں کئی بار خواہش جاگی کہ وہ طلال کا گریبان پکڑ کر ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، ان سے یہ پوچھے کہ کیا وہ اسے اسی طرح تنہائی کا شکار بنانے کے لیے بیاہ کر لائے تھے، مگر ہر بار وہی ایک چپ تھی جو چار سو پھیل گئی تھی۔ انہی دنوں امی کا فون آیا تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ شینو بھابی ایک عدد خوبصورت سے بچے کی ماں بن گئی تھیں۔ دوسری طرف مطاہر بھی اپنا FRCS مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ چونکہ پھوپھی جان مطاہر کی امی کی طبیعت کافی دنوں سے ناساز تھی، لہٰذا اگلے ہی مہینے علینا کی شادی کا پروگرام بن رہا تھا۔ فہد بھائی کے بچے کا سن کر تو اس کا دل مچل ہی گیا، وہ بھی پھوپھی بن گئی تھی۔ کتنے ہی دن وہ اس احساس سے شادہ رہی، فون پر بھابھی بھائی دونوں کو ڈھیروں مبارکباد دینے کے باوجود اس کا دل بچے کو دیکھنے کا شدت سے آرزومند تھا۔ مطاہر آ گیا تو علینا کے فون لگاتار آنا شروع ہو گئے، جس پر اس کا اصرار صرف یہی ہوتا کہ ارما جلد از جلد اسلام آباد آ جائے، اور وہ بھی دل سے یہی چاہتی تھی۔ طلال کی امی سے اجازت تو مل ہی چکی تھی، تو اس نے بلال کے ساتھ جا کر ڈھیر ساری شاپنگ کر ڈالی، اور جس دن طلال واپس آئے اس نے علینا کی شادی کی خبر انہیں سنا دی۔ میں اسلام آباد جانا چاہ رہی ہوں، شاید اگلے مہینے ہی علینا کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی جائے۔ شاپنگ کا سامان سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے اس نے طلال سے کہا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ان کی خاموشی پر اس نے سر اٹھا کر پوچھا، آپ اپنے فعل میں آزاد ہیں، میں نے آپ کو پابند تو نہیں کیا؟ ان کا انداز سرسری سا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے فرار چاہتے ہیں۔ ان کی لاتعلقی نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میرا آپ کی بات سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ ان کا وہی ٹالنے والا انداز تھا، وہ بس ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ مخاطب کو یوں ہی لاجواب کر دیتے تھے، مجھے ٹیلر کے پاس جانا ہے، کیا آپ مجھے لے چلیں گے؟ وہ اٹھ کر جانے لگے تو اس نے پیچھے سے پکار لیا، آپ بلال کے ساتھ چلی جائیں۔ وہ جھنجھلائے ہوئے تھے، وہ اپنے مڈ ٹرم میں مصروف ہے، کل اس کا فرسٹ پیپر ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، ویسے بھی میں آپ کی ذمہ داری ہوں، اس نے آپ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ طلال نے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ اس نے سر ہاتھوں پر گرا لیا، یا خدا، میرے کس گناہ کی سزا میں تو نے طلال کو مجھ سے بدظن کر دیا ہے، بس اب میری سزا معاف کر دے یا رب العالمین، مجھ میں مزید سکت نہیں۔ وہ رو رہی تھی اور یوں ہی روتے روتے وہ سو گئی۔ طلال اندر آئے تو اسے کپڑوں پر سر رکھے سویا ہوا پایا، آنسوؤں کے نشان گالوں پر واضح تھے، چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا۔ انہیں پریشانی اور تعاسف نے گھیر لیا۔ جب وہ کراچی نہیں آئی تھی تو کتنی فریش ہوتی تھی، آنکھوں میں چمک اور رخساروں پر لالی تھی، مگر اس ایک سال کے عرصے میں وہ واقعی مرجھا کر رہ گئی تھی۔ انسانی وجود کے لیے محبت بھی تو آب حیات کی مانند ہوتی ہے، اگر مل جائے تو سیراب کر دیتی ہے اور اگر نہ مل سکے تو وہ مرجھا کر رہ جاتا ہے۔ ان کی بے اعتنائی اور بے رخی نے اسے کملا کر رکھ دیا تھا۔ دستک کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو بلال کو اپنا منتظر پایا۔ بھابھی تیار ہو جائیں، بھیا آپ کو ٹیلر تک لے جائیں گے، جب تک میں ذرا کتابوں سے دو ہاتھ کر لوں۔
اس کا شگفتہ لہجہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ جانا تو تھا، سو چاروں ناچار بالوں میں برش کر کے وہ باہر آئی تو طلال خبریں سننے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلیں؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا، مگر آج شاید قسمت ہی خراب تھی۔ باہر نکلے تو پتہ چلا کہ گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، لہٰذا اب ٹیلر تک جانا تو دور کی بات، مین روڈ تک جانا ناممکن تھا۔ کیا ہوا بھابھی؟ بلال لان میں کتابیں سمیٹ لایا تھا، گاڑی سٹارٹ نہ ہوتے دیکھ کر ادھر ہی چلا آیا۔ کچھ نہیں، شاید بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ اب کیا پروگرام ہے بھیا؟ اس نے طلال کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بائیک لے جائیں، ایمان سے ہلکی ہلکی سردی میں بائیک پر ڈرائیو کا مزہ ہی اور ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ارما کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، بھابھی یہ موقع بہت اچھا ہے طلال بھائی کے ساتھ بائیک پر بیٹھنے کا، اپنا ہی نشہ ہے، قسم سے دعائیں دیں گی مجھے۔ اس کی شوخی پر وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ نہیں نہیں، میں ہرگز بائیک پر نہیں بیٹھوں گی۔ وہ بھدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیوں؟ طلال کے کیوں کہنے میں عجیب سی کاٹ تھی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ اچھا؟ طلال کے لہجے میں طنز کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا۔ کم آن بھابھی، میں کوئی آپ کو موت کے کنویں میں تو بائیک چلانے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ بھئی سیدھے سیدھے ٹیلر کے پاس ہی تو جانا ہے۔ آئی سویر، میں قسم کھاتا ہوں وہاں تک کی سڑک بالکل سیدھی ہے، بالکل میری ناک کی طرح۔ وہ اس سے دوستانہ انداز میں سمجھا رہا تھا، مگر اس کا دھیان طلال کے طنزیہ انداز کی طرف تھا۔ چلو چھوڑو بیکار کی بحث، اور تم ذرا یلو کیپ لے آؤ۔ طلال نے بات ختم کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو وہ بھی خاموشی سے سر جھکا کر ان کے پیچھے چلی آئی۔ اس کے جانے میں ابھی 2 دن باقی تھے، لہٰذا صوبیہ باجی کی مدد سے اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی۔ بلال سخت افسردہ تھا، بقول اس کے ارما کے بغیر تو یہ گھر کاٹنے کو دوڑے گا۔ اس کے جانے کا سن کر آہیں بھرتا تو اسے ہنسی آ جاتی۔ تم بھی میرے ساتھ چلو نا، وہ مسکرا کر کہتی۔ نہ بابا نہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، میں تو اسی روز وہاں آنے کی ہمت کروں گا جب علینا باجی مایوں بٹھا کر قید کر دی جائیں گی۔ سچ ان سے میری بالکل نہیں بنتی۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا یا مذاق کر رہا تھا وہ سمجھی تو نہیں، البتہ ہنستی رہی۔ ویسے آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی جڑواں بہن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی شکل آپ سے ملا لی ہے اور بس، ورنہ عادتوں میں تو آپ دونوں شمال اور جنوب ہیں۔ اس نے جھک کر سرگوشانہ انداز میں پوچھا۔ شمال اور جنوب نہیں، مشرق مغرب، وہ کھلکھلائی۔ وہی ایک ہی بات ہے۔ اس نے کندھے جھٹکے تو ارما نے اس کی پشت پر ایک دب جما دی۔ علینا کے اصرار پر اس نے وہ فوٹوگرافز بھی لینے تھے جو یہاں آ کر بلال نے اس کے اور طلال کے مختلف دعوتوں میں بنائے۔ سب تصویریں طلال کے لاکرز میں تھیں۔ سو اس دن وہ اپنے تمام البمز نکال رہی تھی تو ایک لفافہ اس کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو وہ کچھ تصویریں تھیں اور اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اس نے انہیں باہر نکالا۔ وہ مطاہر اور علینا کی چند فوٹوگرافز تھیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب مطاہر سیٹ جا رہا تھا اس سے 1 دن پہلے علینا زبردستی اس کا کرسٹل گرے سوٹ پہن کر مطاہر کے ساتھ باہر گئی تھی۔ تب انہوں نے تصویریں بھی کھنچوائی تھیں اور ساتھ کھانا بھی کھایا تھا، اور یہ تمام تصویریں سہیل نے ہی اتاری تھیں۔ سب سے پہلی تصویر میں علینا اور مطاہر بائیک پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ 2-3 تصویریں ریسٹورنٹ کی تھیں اور کچھ پارک وغیرہ کی، مگر یہ تمام تصویریں طلال کے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ حیران تھی کیونکہ علینا اور مطاہر سے متعلق ایسی کوئی تصویر اس کی ملکیت میں نہ تو تھی اور نہ ہی وہ لائی تھی۔ طلال باتھ روم سے بال خشک کرتے ہوئے نکلے تو ان کی نظر اس پر پڑی۔ یہ مطاہر کی تصویریں آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ ان کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے فوراً پوچھ لیا۔ طلال کے لبوں پر ایک زہرخند مسکراہٹ ابھر آئی۔ صرف مطاہر کی؟ ان کے لہجے میں طنز اور غصہ تھا۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مطاہر اور علینا کی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ علینا کی یا آپ کی؟ تولیہ ایک طرف ڈال کر وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس سے استفسار کر رہے تھے۔ ان کے لہجے کی سختی اس کے لیے نئی تو نہیں مگر حیران کن تھی۔ جی؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو حیرت ہے ارمیلا بیگم کہ آپ اتنی جلد یہ سب کچھ بھول گئیں، وہ سلگتے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ طلال ان کے تضحیک آمیز لہجے پر وہ کھول اٹھی۔ یہ میری تصویریں نہیں، علینا اور مطاہر کی ہیں۔ آج پہلی مرتبہ وہ اتنے تیز لہجے میں بولی تھی۔ شٹ اپ ارمیلا، میں اتنا پاگل بھی نہیں، اپنا گناہ علینا کے سر ڈال کر آپ اس صفائی سے بچ نہیں سکتی۔ اس وقت وہ اتنے شفاف لگ رہے تھے کہ وہ تحیر سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ یہ آپ ہی ہیں؟ اگر یہ شخص اتنا ہی پسند تھا تو مجھے دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا عرصہ میں ان تمام باتوں سے انجان تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تصاویر تو مجھے مہندی والی رات ہی مل گئی تھیں اور اس دن پہلی مرتبہ علینا کو بھی دیکھ چکا تھا میں۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو دھوکہ دینا۔ اب تو آپ کو میری بے رخی کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں زندگی میں فیئر گیم کا قائل ہوں ارمیلا۔ اگر آپ شروع ہی میں مجھے اپنے اعتماد میں لے لیتی تو شاید بہت جلد میں آپ کو معاف کر دیتا، مگر ہر لمحے آپ کی فریب کاری نے مزید مجھے بدظن کر دیا ہے، اور اگر آج آپ یہ تصویریں نہ دیکھ لیتی تو میں خود ہی ان کو آپ کے حوالے کر کے اس کے متعلق پوچھ لیتا۔ نفرت، حقارت، غصہ اور تضحیک، کیا کچھ نہ تھا ان کے لہجے میں۔ غصے میں وہ جیسے سب کچھ بھولے ہوئے تھے، اور ارمیلا حیرت اور صدمے سے گنگ سی کھڑی تھی۔ وہ خاموش ہوئے تو وہ حیرت کے جھٹکے سے باہر نکلی۔
آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا، اب میری بات سنیں مسٹر طلال احمد کہ یہ شخص مطاہر میرا کزن ہی نہیں، علینا کا منگیتر بھی ہے، اور اسی سے اگلے ماہ علینا کی شادی ہے۔ یہ رشتہ آج کا نہیں بلکہ 4 سال پہلے مطاہر کی خواہش پر جوڑا گیا۔ صرف میرا سوٹ پہن لینے سے اگر علینا ارمیلا بن سکتی ہے تو پھر میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ نے لوگوں کی پہچان کھو دی ہے۔ شک کی پٹی اگر آنکھوں پر بن جائے تو شاید انسان اندھا ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آنسو آنکھوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے تو اس نے لمحے بھر کے لیے رک کر طلال کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا۔ بے اعتباری کا اتنا بڑا تانا اس کی برداشت سے باہر تھا، مگر علینا کی تو کلرڈ آنکھیں اور براؤن کرلی بال ہیں۔ طلال نے کھوئے کھوئے لہجے میں جیسے خود سے کہا، کاش اس روز وہ براؤن لینسز نہ لگاتی۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ صرف میک اپ کرنے سے انسان اتنا بدل تو نہیں جاتا طلال، آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا؟ میں اتنی ہی گھٹیا نظر آتی تھی آپ کو؟ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ اس بری طرح سے رو رہی تھی کہ طلال احمد بری طرح پریشان ہو گئے۔ کتنے ہی لمحے تو انہیں یقین نہ آیا، مگر اس کا لہجہ، اس کے آنسو انہیں اس کی سچائی کا یقین دلا رہے تھے۔ اس کی معصومیت تو اس کے چہرے سے مرتشد تھی۔ ارمیلا، انہوں نے اسے پکارا، مگر ان کی طرف دیکھے بغیر تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جا کر گیسٹ روم میں بند ہو گئی۔ خدایا، طلال نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ ساری تصویریں ان کے سامنے ہی بکھری تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی شادی کی تصویریں دوبارہ دیکھی ہی نہیں، اور نہ ہی علینا کو کبھی بغیر لینسز کے دیکھا تھا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لینسز لگاتی ہے۔ یوں بھی مہندی کی رات سے لے کر اب تک انہوں نے کسی بات میں دلچسپی ہی نہ لی تھی۔ کسی کو غور سے دیکھنا تو کیا، انہوں نے تو ارمیلا تک کو بس سرسری سا ہی دیکھا تھا، اور پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ نظر کے سامنے نہ رہے۔ اسلام آباد سے اتنی جلد واپس آ جانے کے باعث انہیں واقعی اس بات کا احساس نہ ہو سکا کہ علینا نے خود کو ایسا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ ان دونوں بہنوں میں یہی فرق ہے جس کی بنیاد پر سہیل انہیں اتنا بڑا دھوکہ دے گیا تھا۔ تمام تصاویر انہیں سہیل کے ذریعے ہی ملی تھیں۔ انہیں یاد آیا کہ سہیل سے ملاقات پر ارمیلا نے کتنی نفرت کا اظہار کیا تھا، اور بائیک پر بیٹھنے کے خیال سے ہی کس طرح وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ صبح کی دعوت والے روز جب انہوں نے اسے کرسٹل گرے سوٹ پہننے سے روکا تھا تو کتنی حیرت سے اس نے انہیں دیکھا تھا، مگر ان کی آنکھوں پر تو واقعی شک کی پٹی بن گئی تھی۔ انہیں سب کچھ ویسا ہی نظر آ رہا تھا جیسا کہ سہیل نے ان کے ذہن میں فیڈ کیا تھا۔ کیا میں واقعی اتنا ہی نادان ہوں کہ اصل بات نہ سمجھ سکا؟ انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت ان کے ساتھ ایسا بھیانک مذاق بھی کر چکی ہے۔ ارمیلا دوسرے کمرے میں بند ہو چکی تھی اور طلال دروازہ نوک کر کر کے تھک گئے تھے، مگر وہ دروازہ کھولنے پر تیار نہ تھی۔ امی جان آج صوبیہ باجی کی طرف گئی ہوئی تھی اور بلال کوچنگ جا چکا تھا۔ طلال اس سے بات کرنا چاہتے تھے مگر وہ رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ وہ نہ تو دروازہ کھولنے پر تیار تھی، نہ ہی ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لہٰذا طلال بھی پریشان ہو کر کہیں چلے گئے تھے۔ اسے تو بس ایک ہی بات رلا رہی تھی کہ طلال اسے اتنے ہی بد کردار اور کمزور لمحوں کی گرفت میں آ جانے والی لڑکی سمجھتے ہیں۔ اتنے دن سے وہ ان کے گھر میں رہ رہی تھی اور اسے معلوم تک نہ تھا کہ ان کی نظر میں اس کی یہ عزت ہے۔ تمام وجود میں جیسے نشتر چبھ رہے تھے۔ اس کا کردار شفاف آئینے کی مانند تھا، مگر طلال نے اس پر اپنے شک کی دھول ڈال دی تھی۔ ان کا نفرت سے بھرپور اور تلخ لہجہ اس کی سماعتوں میں جیسے زہر گھول رہا تھا۔ پورا وجود آنسو بن کر بہہ جانا چاہتا تھا۔ چند لفظوں نے اسے اپنی نگاہوں میں اتنا گرا دیا تھا کہ وہ خود سے نظر ملاتے ہوئے بھی شرمندہ تھی۔ طلال کافی دیر تک نہ آئے اور ان کے آنے سے پہلے ہی بلال آ گیا۔ اس کے نوک کرنے پر آخر اسے دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ بھابھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس ہلکا سا ٹمپریچر ہے۔ اس نے نظریں چرائیں۔ یقین نہیں آتا، لگ رہا ہے جیسے گھنٹوں روتی رہی ہیں۔ سچ کہیں بھیا نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ اس کے لہجے کی تشویش اور محبت پر ارما کا دل بالکل ہی پگھل گیا اور وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اوہ ہو بھابھی پلیز یار، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں مگر عورت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز بھابھی چپ ہو جائیں۔ وہ اسے چپ کراتے ہوئے خاصا بوکھلایا ہوا تھا۔ بھیا نے کچھ کہہ دیا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو کیا صرف ذرا سے ٹمپریچر پر رو رہی ہیں؟ سو بیڈ بھابھی، طلال احمد کی زوجہ محترمہ ہو کر یہ آنسو آپ کو زیب نہیں دیتے۔ اس نے حیران ہو کر شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا چلیں شاباش، کمرے میں چل کر بستر پر لیٹ جائیں، میں بخار کی دوا کے ساتھ دودھ گرم کر کے لاتا ہوں۔ اس کے دوستانہ انداز پر بالآخر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ مسلسل رونے سے سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ہر لمحہ یہ احساس کہ وہ طلال احمد کی نظر میں ایک بری اور خراب عورت ہے اسے اندر ہی اندر گلائے جا رہا تھا۔ بحیثیت بیوی وہ واقعی طلال سے محبت کرتی تھی اور شادی کے بعد تو یہ محبت مزید شدت اختیار کر گئی تھی۔ گو کہ ان کی طرف سے کبھی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا مگر وہ بھی عجیب ہی تھی، کبھی شکایت نہ کی۔ یوں بھی محبت غیر مشروط ہوتی ہے، البتہ رشتے اسے مشروط کر دیتے ہیں، مگر ارمیلا نے تو اپنے رشتے کے حوالے سے بھی کبھی محبت طلب نہ کی، جبکہ وہ اس کا حق بھی تھا۔ مگر کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ محبت اعزاز کی طرح وصول کی جاتی ہے، خیرات کی مانند دستے سوال دراز کر کے مانگی نہیں جاتی، اور ارمیلا اسی بات پر یقین رکھتی تھی۔ طلال کے ناقابل فہم رویے کے بارے میں اکثر سوچتے ہوئے وہ یہی سمجھتی کہ شاید وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں، مگر یہ بات تو اس کے گمان تک میں نہ تھی
کہ وہ حقیقتاً اسے ایک بے وفا اور فریبی لڑکی سمجھتے ہیں۔ مطائر کے ساتھ اپنا نام سن کر رگ و ریشے میں خون کی جگہ جیسے لاوا دوڑنے لگا تھا۔ اف، اتنی ذلت، اتنی تضحیک، اتنا رقیق الزام! کاش دلال آپ میری جان لے لیتے مگر مجھے لفظوں کے ترازو میں اتنا ہلکا تو نہ تولتے۔ وہ مستقل روئے جا رہی تھی۔ لیجیے گرما گرم دودھ اور اولڈرین۔ بلال دروازے سے ہی مسکراتا چلا آیا تو اس نے بھی خاموشی سے آنسو خشک کر لیے۔ اور یہ رہی آپ کی دوا، فٹافٹ کھا لیں اور فوراً سو جائیں۔ شاباش۔ اس نے دودھ کا گلاس اسے تھمایا اور ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائی جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ لگتا ہے ابھی بھی رو رہی تھیں آپ۔ بلال کے تفتیشی انداز پر اس نے سر جھکا لیا۔ بولا تو وہ کچھ نہیں مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ بات کچھ اور ہے جو ارمیلا اس سے چھپا رہی ہے۔ طلال کی غیر موجودگی اس کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس خالی کیا تو بلال نے زبردستی سے لٹا کر لائٹ آف کر دی اور کمرے سے نکل آیا۔ کتنی ہی دیر وہ لیٹی طلال کے رویے پر غور کرتی رہی اور آخر یہی سوچ کر سو گئی کہ وہ جلد ہی اس گھر سے چلی جائے گی جہاں اس کی کوئی عزت نہیں۔ گو کہ یہ سب کچھ صرف طلال تک محدود تھا مگر وہ اس گھر میں بھی تو انہی کے حوالے سے آئی تھی اور اب جب کہ اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو چکا تھا لہٰذا اب مزید یہاں رکنا ناممکن ہی تھا۔ طلال آئے تو گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ بلال انہیں ٹی وی لاؤنج میں ہی مل گیا۔ بھیا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو سخت پریشان ہو گیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی بلال اٹھ گیا۔ میں ذرا لانگ ڈرائیو پر چلا گیا تھا۔ ان کا انداز بے حد تھکا تھکا سا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ انہوں نے خاموشی محسوس کی تو پوچھا۔ ارمیلا کے بارے میں استفسار کی ہمت نہ تھی۔ وہ رات دیر سے آئیں گی۔ ابھی صوبیہ باجی کا فون آیا تھا، بلال نے بتایا۔ اچھا۔ انہوں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کے ارمیلا سے نظر ملانے کی ہمت نہ تھی۔ نادانستگی میں وہ اسے اتنا بڑا دکھ پہنچا چکے تھے کہ تلافی اور معافی کی گنجائش انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا، وہ بھی ایسی لڑکی پر جو کہ نہ صرف ایک باحیا اور باکردار ہے بلکہ ان کی نسب بہتر بھی ہے، انہیں اپنی نظر میں گرا دیا تھا۔ وہ اتنے نادان نہ تھے مگر سہیل کی عیاری اور علینا کے حلیے نے ان کے شک کے بیج کو تناور درخت بنا دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ارمیلا سے بھی نہ پوچھا اور بس اپنے ہی دل میں تمام قدرتیں رکھ کر خاموش بیٹھ گئے۔ بھابی ابھی سوئی ہیں، جانے کب سے رو رہی تھی، لگتا ہے آج ان کی کچھ زیادہ ہی طبیعت خراب تھی۔ بلال کے لہجے میں انہیں کریت سی محسوس ہوئی۔ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر واقعی الجھن کے آثار تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر پشیمانی میں گر گئے۔ انہیں خاموش دیکھ کر وہ ان کے پاس چلا آیا۔ کیا آپ سے لڑائی ہو گئی ہے؟ اس کے سوال پر وہ چپ کے چپ رہ گئے۔ بھیا آپ دونوں کے درمیان سرد مہری کو تو میں نے شروع سے محسوس کیا مگر کبھی پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اب بھی میں آپ سے کچھ استفسار نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ ارمیلا بھابی بہت اچھی ہیں، آپ سے، ہم سے، اس گھر سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ انہیں کوئی تکلیف مت دیجیے گا۔ مجھے یقین ہے جس دن آپ نے انہیں انڈرسٹینڈ کر لیا اس دن آپ بھی ان سے اتنی محبت کرنے لگیں گے کہ جتنی کہ وہ آپ سے کرتی ہیں۔ شی از ریئلی لویبل۔ وہ واقعی محبت کے لائق ہے۔ بلال کا یہ اعتراف کہ وہ ان دونوں کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کو شروع سے جانتا ہے انہیں بری طرح چونکا گیا، کیونکہ ارمیلا نے تو ہمیشہ اس بات کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ خود انہوں نے بھی اپنے تنازع اپنی ذات تک ہی محدود رکھے مگر شاید وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ دیکھنے والے بھی آخر کو قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ امی جان کے لہجے سے بھی کبھی کبھی انہیں احساس ہوتا جیسا کہ وہ انہیں تنبیہ کر رہی ہیں مگر ہمیشہ ہی وہ وہم سمجھتے تھے، مگر آج بلال کے اعتراف نے انہیں بری طرح پشیمان کر دیا تھا۔ آئی نو بلال، اس کے محبت بھرے انداز پر انہوں نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ ہمارے درمیان جو چھوٹی سی ناراضگی تھی اب وہ انشاءاللہ جلد دور ہو جائے گی، میں جلد ہی اسے منا لوں گا۔ وہ زیر لب مسکرائے تو بلال خوش ہو گیا۔ تھینک یو بھیا، وہ واقعی اس کا حق رکھتی ہیں، آپ نے انہیں بہت ستایا ہے۔ وہ ان کے کندھے سے لگ کر مسکرایا۔ اچھا یہ بتائیں کچھ کھائیں گے یا کھا لیا؟ نہیں یار اس وقت موڈ نہیں، اب تو سوؤں گا جا کر۔ انہوں نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اچھا مرضی ہے آپ کی، ویسے بھابی نے بھی کھانا نہیں کھایا، آج تو مجھے اکیلے ہی ڈنر کرنا پڑا ہے، اس نے کندھے اچکا کر شوخی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اف، یہ پاگل لڑکی کہیں خود کو روک ہی نہ لگا لے۔ وہ پریشان ہو کر اندر چلے آئے۔ ارمیلا سو رہی تھی، چہرے پر بکھری پریشان لٹھیں اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ بھیگی پلکیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ روتی رہی ہے۔ اس پر الزام لگاتے ہوئے انہیں اندازہ نہ تھا کہ یوں لمحہ لمحہ انہیں پشیمانی سے دوچار کرے گا اور ارمیلا کی معصومیت انہیں خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ گزشتہ کئی گھنٹوں سے متواتر یہی سوچ انہیں پریشان کر رہی تھی کہ وہ اسے کس طرح اور کیوں کر منائیں گے۔ انہوں نے اس کے ماتھے سے لٹیں ہٹائیں تو اندازہ ہوا کہ اس کا جسم تو بری طرح تپ رہا ہے۔ مستقل سوچوں اور احساس ذلت نے اسے چند گھنٹوں میں ہی برسوں کا بیمار بنا دیا تھا۔ او مائی گاڈ، میرے جرم کی سزا اتنی سخت ہوگی مجھے اندازہ نہ تھا۔ انہوں نے گھبرا کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھیں۔ وہ نیند میں کچھ گڑبڑائی تھی، گو کہ اس کے جملے بے ربط تھے مگر اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ ارمیلا پلیز آنکھیں کھولو، طلال نے بے قراری سے اسے پکارا مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی۔ آدھے گھنٹے میں بخار کی شدت بھی کم ہو گئی۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے ہی بیٹھے رہے۔ سوتے سوتے اچانک ہی وہ سسکیاں لینے لگتی تھی۔ پوری رات طلال نے جیسے کڑی سزا جھیلی مگر صبح بھی اپنے جلوں میں ایک نئی ہی سزا لائی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو طلال کو راکنگ چیئر پر بیٹھا پایا، آنکھیں موندے وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے آزاد کرایا تو وہ فوراً اٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ کیا محسوس کر رہی ہو ارما؟
ان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی، چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں اپنائیت کی چمک تھی۔ وہ پل بھر کے لیے متحیر رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے کل کے واقعات کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر چلنے لگے تو اس نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو پلکوں کی باڑ پھیلا کر تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ طلال اپنی جگہ دل گرفتہ سے بیٹھے تھے۔ ارمیلا نے ان کی بات کا کوئی جواب تو نہیں دیا تھا، مگر اس کے آنسو اس کی دلی کیفیت کے ترجمان تھے۔ طلال کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے سرخ ڈورے رات بھر کے جگار کی چغلی کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے یہ احساس کہ وہ اس کی خاطر پوری رات جاگتے رہے ہیں اسے مسرور کر گیا، مگر دوسرے ہی پل اپنے کردار پر لگا الزام یاد کر کے اس کا دل بجھ سا گیا۔ صوبیہ کو بلال نے فون کر کے بلوا لیا تھا، وہ صبح ہی دوڑی چلی آئیں۔ اس کے جانے کا پروگرام معلوم تھا، اب تو سیٹ بھی کنفرم ہو چکی تھی۔ ایسے میں اس کی بیماری سب کو پریشان کر گئی۔ بقیہ پورا دن اس نے زبردستی انہیں اپنے ساتھ روکے رکھا۔ وہ تنہائی میں طلال کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، جانتی تھی کہ اس کا دل بہت جلد پگھل جاتا ہے، اسی لیے انہیں وضاحت کا موقع دیے بغیر یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی تاکہ وہ پشیمانی کی آگ میں جلتے رہیں، اور یہی ان کی سزا بھی تھی۔ بلال، امی جان اور صوبیہ کی دلجوئی سے اور جلد ہی یہاں سے جانے کی خواہش نے اسے شام تک خاصا بہتر کر دیا۔ دوسرے دن اس کی فلائٹ تھی۔ رات کو صوبیہ چلی گئی تو وہ دوا کھا کر جلد ہی سو گئی، اور طلال اس کے گریز کے باعث کچھ نہ کہہ سکے۔ شام کو جب وہ آفس سے لوٹے تو وہ اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ رات 2 بجے کی فلائٹ تھی۔ چونکہ سردیوں کے دن تھے اسی لیے دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ وہ گھر آئے تو بہت پریشان اور چپ چپ تھے۔ ارمیلا نے ان کی آمد کا نوٹس لیے بغیر سامان ہینڈ بیگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ رما، جانا کیا بہت ضروری ہے؟ انہوں نے اس کی بے رخی محسوس کرنے کے باوجود اسے پکارا۔ ان کا لہجہ اس کو موم کرنے لگا تھا۔ ایک نہ ایک دن جانا تو تھا ہی۔ بیگ کی زپ بند کر کے وہ ان کی طرف پلٹی۔ آپ کے دل میں تو میرے لیے پہلے بھی کوئی جگہ نہ تھی، اور اب تو اس گھر میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رما پلیز۔ طلال نے بےقراری سے اس کی بات کاٹی، مگر وہ کہے گئی۔ کوئی ایمان، کوئی اعتبار، رشتہ اور تعلق کا کوئی یقین بھی تو نہ بچا اب ہمارے درمیان، جو مجھے باعث زنجیر کر دے۔ کسی خوبصورت لمحے کی کوئی گرفت، کسی حسین یاد کا سہارا بھی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ طلال لب بھینجے اسے سن رہے تھے۔ وہ واقعی سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ میرے دامن میں تو آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا طلال، اتنا تہی دامن کر دیا ہے کہ آپ کو معاف کرنے کے لیے بھی الفاظ نہیں بچے۔ کتنا ہلکا کر دیا ہے آپ نے مجھے کہ اپنے ہونے نہ ہونے کا بھی یقین نہیں آ رہا مجھے۔ آپ نے بھی مجھے ریزہ ریزہ کر دیا ہے، توڑ دیا ہے بالکل۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ آگے بڑھ کر تسلی دینے تک کا حوصلہ نہ تھا ان میں۔ اپنے جرم پر وہ اتنی بار سنگسار کیے جائیں گے انہیں قطعی خبر نہ تھی۔ ارمیلا کے آنسو جیسے ان کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ اس سے کیوں کر معافی مانگ سکیں گے، یہی سوچ انہیں ہلکان کر رہی تھی۔ ارمیلا پلیز میری بات تو سنو، مجھے اپنی صفائی میں نہ صحیح مگر کچھ تو کہنے کا موقع دو۔ ان کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل رہے تھے، اور ارمیلا ان کی روشنی محسوس کر رہی تھی، مگر ان کا دیا ہوا گھاؤ اتنی جلد نہیں بھر سکتا تھا۔ اب کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں طلال، اب مجھ میں مزید کچھ برداشت کرنے کی سکت نہیں، وہ ان کو شوقی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ریما، فار گاڈ سیک مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، بخدا میں بہت نادم ہوں، اتنا کہ خود سے بھی نظر نہیں ملا پا رہا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تم اپنے مجرم کو اتنی کڑی سزا نہ دو۔ یقین کرو ریما، ان 2 دنوں میں کتنا ٹوٹا ہوں، خود سے کتنا لڑا ہوں، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ پلیز تم ایک مرتبہ توجہ تو کرو، میں سب تلافیاں کر دوں گا، اپنے رویے کا ازالہ کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ان کا لہجہ مضبوط تھا، ان کی نظروں کے حصار میں وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کس کس بات کا ازالہ کریں گے، کون کون سے نقصان کی تلافی کریں گے؟ میرے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی، میری تشنہ آرزوؤں کی، میری ریزہ ریزہ انا کی، میری محبت کی، میرے اعتبار کے ٹوٹے ہوئے شش محل کی کرچیوں کی، جو اب خود میرے وجود میں کھپ گئے ہیں۔ بتائیے طلال، کون کون سے لمحے کا حساب دیں گے، کس کس ساتھ کا قرض ادا کریں گے؟ کیا آپ میرا ٹوٹا ہوا مان واپس لا سکتے ہیں، میرے دل سے اذیت کے اس احساس کو نکال سکتے ہیں جو مجھے لمحہ لمحہ مار رہا ہے؟ نہیں، آپ میری ایک نظر تک کا قرض نہیں چکا سکتے، جو ہمیشہ ہی میری محبت کی امین رہی ہے۔ آنسو خشک کر کے وہ کھڑی ہو گئی۔ ارمیلا، میرے اور تمہارے درمیان جو بندھن ہے وہ اتنا کمزور تو نہیں؟ طلال کے سوال پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کا حصار کر گئی۔ اس رشتے کی مضبوطی کو میں نے ان چند ماہ میں اچھی طرح آزما لیا ہے۔ اصل حقیقت تو صرف جذبے کی ہوتی ہے، محبت کے احساس کی ہوتی ہے، جو ہمارے درمیان ہمیشہ سے یک طرفہ رہا ہے، اور اب جب کہ میں خود کو سب کچھ بھلانے پر مجبور نہیں کر پا رہی تو آپ میری طرف لوٹ آئے ہیں، مگر اس وقت تک میں تہی دامہ ہو چکی ہوں، اور آپ کے محبت بھرے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ اتنی سنگ دل تو نہ تھی، مگر اس وقت انتہائی سخت جاں بن گئی تھی۔ تو کیا میں بالکل ہی مایوس ہو جاؤں؟ ان کے سوال پر وہ پوری طرح تڑپ گئی۔ اس نے کبھی یہ نہ چاہا تھا کہ جب طلال اس سے محبت طلب کریں تو وہ یوں انہیں نامراد لوٹا دے، مگر حالات ایسے ہو جائیں گے اسے اندازہ نہیں تھا، فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ سامنے بیٹھا تھا میرے، اور وہ میرا نہ تھا۔ طلال کی حالت اس مسافر کی طرح تھی جو منزل پر آ کر لٹا ہو۔ انہیں ارمیلا سے اس رویے کی امید نہ تھی۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے ایک مرتبہ پھر رو پڑی۔
اوکے ارمیلا، اگر تمہارا دل نہیں مان رہا تو نہ صحیح، زبردستی کرنا میری عادت نہیں۔ تھوڑے دن بعد یا جب بھی تم اپنے دل میں میرے لیے جگہ پاؤ تو مجھے اپنا منتظر ہی دیکھو گی۔ میں جانتا ہوں کچھ زخم اتنی جلد نہیں بڑھتے، اور میری کم نصیبی کہ میں نے تمہیں نادانستگی میں جو زخم لگایا اس کی چارہ گری بھی نہیں کر سکتا، اس لیے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ جب تم سمجھو کہ میری سزا تمام ہوئی تو میرے پکارنے پر لوٹ آنا۔ اتنا کہہ کر وہ رکے نہیں چلے گئے، اور ان کے ٹوٹے ہوئے لہجے پر وہ رنجیدہ اور ملول سی بیٹھی رہ گئی۔ ایئرپورٹ چھوڑنے بلال اور صوبیہ باجی ہی آئے تھے۔ طلال نے کسی کام کا بہانہ کر دیا تھا، وہ جانتی تھی وہ خود کو اس پر سوار نہیں کرنا چاہتے، سو خاموشی سے چلی آئی۔ امی جان نے جاتے ہوئے اسے سینے سے لگایا اور صرف اتنا کہا کہ گھر کو سنسان کر کے جا رہی ہو، جلد ہی لوٹنا کہ میرے گھر کی رونق تو تم سے ہے۔ طلال کی دلی جذبات کی ترجمانی انہوں نے کر دی تھی۔ ارمیلا ان سے لپٹ گئی۔ اتنی محبت کا تو اس سے خود اندازہ نہ تھا۔ بلال بھی کچھ افسردہ تھا۔ یہ 1.5 مہینہ آپ کے بغیر کیسے کٹے گا اماں جی؟ وہ شوخی میں بھی ملول تھا۔ تم آ جانا بلال، اس نے تسلی دی۔ مشکل ہے اتنی سردی میں، یعنی دسمبر کے کڑاکے کی سردی میں اسلام آباد آنا امی جان کے لیے ناممکن ہے، سو میرا آنا بھی خواب ہی ہے۔ اس نے معذرت کی، مگر میری دعائیں اور گفٹ بھیا کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ رہ گئے آپ کے شوہر نامدار، تو ان کا ذمہ میں لیتا ہوں، آپ کے یاد کرنے سے پہلے ہی پہنچا دوں گا ان کو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں میں نے بھولوں ہی کب۔ وہ یہ سوچ کر ہی افسردگی سے مسکرا دی، انا کے کھیل بھی کتنے اذیت رساں ہوتے ہیں، خودی کی تسکین کے لیے انسان کتنے دکھ اٹھاتا ہے، اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ اسلام آباد پہنچی تو سب ہی اسے لینے آئے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ امی پاپا کے گلے لگی رہی، خود کو فریش اور خوش پوز کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل کا درد چہرے کا عنوان بن جائے۔ مطاہر اور علینا بھی آئے تھے۔ مطاہر تو اسے پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ واقعی ارما، یہ تم ہو؟ لگتا ہے مسٹر طلال کے یہاں صرف پانی پر گزارا تھا تمہارا۔ مطاہر نے حیرت سے اسے دیکھا اور فوراً ہی چھیڑا، بلکہ شاید ہوا پر۔ علینا نے بھی اس کا ساتھ دیا، جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل اس نے فوراً دفاعی انداز اختیار کیا، مگر اس کی بات مکمل نہ ہو سکی۔ پلیز یہ مت کہنا کہ طلال کو میں اسمارٹ اور سلم ہی اچھی لگتی ہوں۔ مطاہر نے اس کی آواز کی نقل اتارتے ہوئے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑی۔ شینو بھابی کا بیٹا اسے دل و جان سے بھا گیا تھا۔ گول مٹول سا منہ اسے بہت ہی پیارا لگا۔ گھر آ کر وہ سب کچھ اپنے ذہن سے جھٹکنے میں کوشاں رہی، مگر طلال کا خیال اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے علینا اور بھابی کے ساتھ، ڈریس ڈیزائننگ اور جیولری کا انتخاب کرتے ہوئے، مطاہر اور فہد بھائی کی چھیڑ چھاڑ اور مون کے ساتھ کھیلتے ہوئے کسی بھی لمحے تو وہ ان کی یاد سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ انہی گہما گہمیوں میں 15 دن گزر گئے۔ ایک لمحے کو اس نے اپنا محاسبہ کیا تو دل کے اندر دور تک طلال کی محبت دھرنا مار کر بیٹھی تھی، اور ان کی ندامت اور پشیمانی نے دکھ کے تمام احساسات زائل کر دیے تھے۔ بلال اور امی کے 2 فون آ چکے تھے، البتہ طلال کی طرف سے خاموشی تھی۔ بلال سے ان کی مصروفیت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ دھیرے سے ہنس دیتی۔ خود کو احساس جرم کی اذیت سے نجات دلانے کے لیے انہوں نے خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ بلال کا یہ جملہ کہ بھابی آپ کے آنے کے بعد بھیا بہت خاموش اور کھوئے کھوئے سے رہنے لگے ہیں، آئی سوئر بھابی میں نے انہیں اتنا تنہائی پسند اور دل گرفتہ کبھی نہیں دیکھا۔ امی جان اور صوبیہ باجی کا خیال ہے کہ وہ واقعی آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتے ہیں، اور مجھے بھی یقین ہے کہ آپ ان کا چین و قرار لوٹ کر لے گئی ہیں۔ فون بند کر کے وہ کتنی ہی دیر سرشار اور مسرور رہی۔ آخر اس کی محبت نے طلال کو جیت ہی لیا تھا۔ اس طرف سے ذہنی سکون ہوا تو اس نے مطمئن ہو کر علینا کی شادی میں بھرپور حصہ لیا۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے رہے اور مایوں اور مہندی کے فنکشنز بھی آ گئے، مگر طلال نہ آئے، اور ان کی منتظر ارما کی نگاہیں دروازے پر بھٹکتی رہیں۔ بھابی، امی اور علینا کے کئی سوال تھے جن کا جواب اسے خود معلوم نہ تھا۔ سب کو یہی کہہ کر مطمئن کر دیا کہ مصروف ہوں گے، مگر خود اس کا دل ایک مرتبہ پھر پریشانیوں کی آماج گاہ بن گیا تھا۔ بدگمانیوں اور خدشوں کے جال بننا شروع ہوئے تو دھیرے دھیرے وہ ان کی لپیٹ میں آتی چلی گئی۔ مہندی کا پورا فنکشن وہ غائب دماغی سے رہی۔ دوسرے دن وہ سب مطاہر کی مہندی لے کر گئے، مگر وہاں بھی اس کا وہی حال تھا، یہاں تک کہ مطاہر سے نیک تک مانگتے ہوئے اس نے کوئی خاص گرم جوشی نہیں دکھائی۔ شینو بھابی کو فہد بھائی کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر اسے طلال کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو ارما؟ کھانے کے وقت وہ خود میں گم سم پلیٹ تھامے کھڑی تھی کہ مطاہر آ گیا۔ یہ اداس اداس پھرنا، یہ کسی سے بھی نہ ملنا، یوں ہی بے سبب نہیں، سب کوئی سانحہ تو ہوگا۔ بکو مت، اس کے شوخی سے شعر پڑھنے پر وہ اسے مکہ دکھا کر رہ گئی۔ مطاہر کی بات سے اسے اندازہ ہو گیا کہ لوگ اس کی خاموشی کو محسوس کر رہے ہیں، البتہ شعوری طور پر خود کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ لوگ گھر آ گئے۔ گھر آئے سے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ علینا کی آواز اس کی تمام حصوں کو بیدار کر گئی۔ طلال آ گئے تھے۔ وہ فہد بھائی کے مون کے لیے کچن میں فیڈر تیار کر رہی تھی۔ بھابی نے اسے بلایا تو وہ یوں سر جھکا کر اطمینان سے اچھا بولی جیسے کہ اسے معلوم ہی ہو کہ انہوں نے آنا تھا، ورنہ تو بھابی کے سوالوں کا لامتناہی سلسلہ چل پڑتا، جس سے بچنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ وہ ان کی آمد پر حیرت اور تعجب کا
کا اظہار نہ کرے۔ وہ باہر آئی تو علینا باقاعدہ ان سے لڑ رہی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے طلال بھائی، 2 بڑے فنکشنز آپ نے میری شادی کے مس کر دیے۔ سچ کتنا انتظار کیا تھا ہم سب نے آپ کا، خاص کر ارما کا تو موڈ ہی آف ہو گیا تھا۔ علینا کی زبان ایک مرتبہ چل پڑتی تو رکنا ناممکن ہی ہوتا تھا۔ وہ دراصل میں علینا کے جملے سے وہ کسی قدر بوکھلا گئے تھے۔ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا مگر اس کا موقع نہیں ملا۔ ایک اکلوتے تو میرے بہنوئی ہیں آپ، اور میری ہی شادی میں غائب۔ اپنی شادی کے بعد آج شکل دکھائی ہے آپ نے، ایمان سے آپ پر تو چارج لگنا چاہیے۔ وہ واقعی غصے میں تھی، اس کے اپنائیت بھرے شکوے پر وہ مسکرا رہے تھے۔ علینا یہ کیا بیوقوفی ہے، بیٹھنے تو دو انہیں۔ بھابی نے اسے ڈانٹا، آتے ہی جرا شروع کر دی۔ کچن کے دروازے کے پاس وہ خاموش کھڑی تھی۔ طلال نے اسے دیکھا۔ ریڈ بارڈر والی یلو ساڑی میں وہ بہت ہی مختلف لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس سے پہلے اسے کبھی ساڑی میں دیکھا نہیں تھا۔ امی پاپا آئے تو وہ ان سے ملنے لگے۔ بات چیت کے دوران انہوں نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی ہے۔ بیٹا تم بیٹھو، میں ذرا تمہارے کھانے کا انتظام کر دوں۔ امی اٹھنے لگی تو انہوں نے کھانے سے منع کر دیا، مگر وہ بھی زبردستی کرنے کے موڈ میں تھیں۔ یوں بھی اندازہ تھا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ اور تم کیسی ہو؟ پاپا کپڑے بدلنے کے لیے گئے تو وہ علینا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہوں، بلکہ خوش ہوں۔ اس کے چہرے پر خوشیوں کی الوہی چمک تھی۔ وہ تمہارے براؤن لینسز؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ مطاہر کو پسند نہیں تھے تو میں نے اٹھا کر رکھ دیے، وہ مسکرائی۔ بہت کہنا مانتی ہو اس کا؟ انہوں نے خوش دلی سے پوچھا۔ آف کورس، بقول شاعر، زندگی میری تھی لیکن اب تو اس کے کہنے میں رہا کرتی ہے۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسی تو طلال کے ذہن پر چھائی ہوئی ہلکی سی دھند بھی چھٹ گئی۔ اتنے دن ارما کے ساتھ رہ کر انہیں اس کے دھیمے مزاج اور مشرقیت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، جبکہ علینا کی بے تکلفی اور کسی حد تک بے باکی میں اس تصویروں کا اچھی طرح عکس نظر آ گیا تھا۔ ویسے طلال بھائی آپ اسے سمجھائیے گا نا، دیکھیں نا اس طرح تو آپ کو بھی اپنی مسز پہچاننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے ارمیلا کو پہچاننے یا ڈھونڈنے کے لیے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ان کے لہجے کی مضبوطی دروازے سے اندر آتی ارمیلا کے دل میں ترازو ہو گئی۔ تو گویا یہ بات ہے۔ علینا نے آنکھیں شوخی سے گھمائی۔ اچھا اب آپ چل کر آرام کریں، میں بھی اندر چلتی ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ سے تو امی نے بات بھی کرنے دی ہے، ورنہ تو 10 دن سے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے بڑی بے چارگی سے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئے۔ بھابی نے کمرے تک گائیڈ کر گئی تھی۔ وہ اندر آئے تو ارمیلا نے چینج کر لیا تھا اور اب کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی۔ گلابی سوٹ پر بلیک شال میں وہ ہمیشہ کی طرح معصوم لگ رہی تھی۔ کیسی ہو ارما؟ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر چند ثانیے سے دیکھتے رہے، پھر پوچھا۔ اچھی ہوں، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ وہ تو تم ہو ہی۔ ان کے جواب پر اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر مصروف ہو گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس ہی چلے آئے۔ لگتا ہے تمہاری ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی، یا شاید میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے اس کے جھکے چہرے کو بغور دیکھا۔ اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں اتنا انتظار کرایا تھا وہاں اور کرا لیتے۔ میں نے سب کے سوالوں کو بھی پہلے بھی فیس کیا تھا، اب بھی کر لیتی، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اوہ نو، صرف اتنی سی بات ہے، وہ ہنس پڑے۔ سچ کہو رما، کیا میری سزا ختم ہوئی؟ وہ پوچھنے لگے۔ جی نہیں، یہ جو 3 دن میں نے انتظار کی اذیت میں گزارے ہیں، اس کا قرض کون ادا کرے گا؟ اس نے لگاوٹ سے کہا تو طلال پرسکون ہو کر ہنس پڑے۔ بھلے ساری عمر سزا دے لو مگر میری خطا معاف کر دو۔ وہ سنجیدہ تھے تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ پلیز طلال، آج اس سال کی آخری رات ہے، بس اب اس بات کا تذکرہ ہمارے درمیان دوبارہ نہ آئے۔ دسمبر کی اس الوداعی رات کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جو کچھ بیت گیا میں نے اسے بھلا دیا، آپ کو بھی معاف کر دیا۔ شاید ہم لڑکیوں کے دل ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ محبت اپنے ساتھ پچھتاوے یا شک کسی قسم کا بھی کوئی دوسرا جذبہ برداشت نہیں کرتی، سو ہر طرف بس اسی کی حکمرانی ہو جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی اعلیٰ ظرفی نے مجھے جیت لیا۔ کوئی مرد شاید یوں اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، وہ کہہ رہی تھی، مگر میرا جرم تو واقعی اتنا بڑا تھا کہ تمام عمر اس کے احساس تلے دبا رہوں گا۔ طلال کے لہجے میں ملال تھا۔ نہیں طلال، بات جرم کی نوعیت کی نہیں، انسان کے ظرف کی ہے۔ کچھ لوگ تو قتل کر کے بھی پشیمان نہیں ہوتے اور کچھ لوگ صرف کانٹا چبو کر نادم ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی ندامت دور کرنا چاہ رہی تھی۔ آج کی رات کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوگا جو میرے اور آپ کے لیے ایک نیا سال لائے گا۔ اسے خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سال کے تمام گلے شکوے مٹا دیں اور نئے سرے سے زندگی شروع کریں۔ جو بیت گیا اسے بھلا دیں کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ طلال نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ سرشاری سے مسکرا دی۔ اس موڑ سے شروع کریں پھر زندگی، رستے جہاں حسین تھے ہم تم تھے اجنبی۔ طلال نے 2 خوبصورت کنگن اس کے ہاتھ میں ڈالتے ہوئے شعر پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ میں نے منہ دکھائی کے لیے لیے تھے، مگر بہرحال ہر کام کا ایک وقت معین ہوتا ہے، شاید یہ کنگن تمہیں اسی طرح پہنانے تھے۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ معجوب ہو کر ہنس پڑی۔ دوسرے دن نیا سورج نیا سال لے کر طلوع ہوا تھا۔ علینا کی شادی تھی اور وہ زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا خوش محسوس کر رہی تھی۔ طلال کے لائے ہوئے جارجٹ کے بلو اور پرپل کنٹراسٹ کے سلمے اور دبکے کے کام والے سوٹ میں سر پر بھاری کام کا دوپٹہ لیے وہ ان کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ نیا سال اور نئی زندگی کی ابتدا مبارک ہو۔ اسے گجرے پہناتے ہوئے انہوں نے کچھ اس جذب سے کہا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔
یہ آنسو بہانے کا وقت نہیں۔ طلال نے اس کی پلکوں سے آنسو چن لیے۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں طلال، آج میں اپنی قسمت اور آپ کے ساتھ پر نازا ہوں۔ اس کے اتنے بے ساختہ اعتراف پر طلال کی شوق نظریں سے سر جھکانے پر مجبور کر گئیں۔ واہ بھئی، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ بلال کی آمد دھماکے خیز اور قطعی غیر متوقع تھی۔ سچ بھیا، اب مزہ آئے گا تصویریں بنانے کا، کم از کم آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ تو ہوگی۔ وہ واقعی بہت خوش تھا۔ تم؟ ارما جھیم کر اس کی طرف بڑھی۔ او نو بابی، پلیز ایسے ہی کھڑی رہیے، اس نے جلدی سے اسے کہا اور کلک کی آواز ان کے قہقہوں میں ڈوب گئی۔ نیا سال مبارک ہو بلال، وہ اس کے پاس چلی آئی۔ نئے سال کے ساتھ ساتھ میرا پورا کا پورا بھیا مبارک ہو ارما بھابی، واقعی کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ محبت فاتح عالم۔ بلال نے اس کی طرف جھک کر سرگوشیانہ انداز میں کہا اور آخر میں محبت فاتح عالم کا نعرہ مار دیا تو وہ کھلکھلائی ہوئی طلال کی سنگت میں باہر چلی آئی، جہاں رنگ و نور اور یکم جنوری کی خنک شام اسے مبارکباد دینے کے لیے اپنا سلونا روپ سجائے منتظر تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔